صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر تلاوت کلام پاک کروں گا انشاءاللہ۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھ کر سننے کی سعادت پائیے۔ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے نعت شریف پڑھنے سے پہلے بھی کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نعت شریف کے لیے نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سرتاب قدم ہے تنے سلطان جبل پھول لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن
علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا اللہ کیا بات رضا سے کرم کی کیا بات رضا اس چمنی تان کرم کی سہارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر رہے ہیں. اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہیں گے. موبائل فون کے استعمال سے بچتے رہیں گے. جو باتیں کام کی ہوں گی اچھی باتیں اہم باتیں اسے لکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیں. پھر حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیں. اور میں بھی کچھ نیتیں کرتا ہوں اعلی کلمت الحق کے لیے، یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا. قہقہ لگنے اور لگوانے سے حتی الامکان بچوں گا. حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا. چونکہ موضوع جنات اور جادو اور ایک بہت سارے لوگ، ایک بہت بڑی تعداد اس کے متعلق مختلف سوالات ذہن میں رکھتی ہے، لہذا ابھی مدنی چینل پر سوالات کا بھی سلسلہ ہے. آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے، پچھلے سلسلے میں بھی لیے بھی گئے تھے. اگر کسی نے چپتا ہوا سوال کیا تو اس پر صبر کروں گا، اور جس کا جواب نہیں آتا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ یہ مجھے جواب نہیں آتا. کسی نے اصلاح کی تو اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کرنے کی بھی کوشش کروں گا. نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جیسا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بتایا گیا تھا، آپ کو اطلاع تھی مدنی چینل کے ذریعے کہ آج جو ہمارا سلسلہ ہے وہ جنات اور جادو، ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، جبکہ دونوں ایک طرح سے تو موضوع الگ بھی بنتا ہے، جادو کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، مگر
ہمارے عموماً اس طرح یہ دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اور ایک تعداد ان دونوں کے معاملے میں مختلف اعتبار سے پریشان رہتی ہے. اب جن تو نام آتا ہے تو خوف طاری ہو جاتا ہے، جن، جبکہ کتابوں میں جس طرح لکھا ہوا ہے کہ جنات یہ انسان سے پہلے ہیں. جب انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی. روئے زمین پہ جنات بھی بسے تھے اور کافی انہوں نے مسائل پیدا کیے تو فرشتوں کے ذریعے ان کا معاملہ درست کیا گیا. جو جنات ہیں اور 9 گنا زیادہ جنات یہ پائے جاتے ہیں انسان کے مقابلے میں. ہمارے ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے تو 9 جنات پیدا کیے جاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، جنات اس کا انکار نہیں کر سکتے، بلکہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کے بحر شریعت کے حوالے سے یہاں نقل ہے کہ جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا اس کو کفر بتایا گیا ہے. ارے ان کا وجود ہے، بلکہ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے تو اس میں تو وہ جن کا ذکر ہے نا، خبیث جن، وہ تخت بلقیس قال عفریت من الجن، جن کا تذکرہ، وہ تخت لانے کے لیے جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں. کیا تھا آیت میں؟ قال عفریت من الجن، عفریت من الجن، جنوں میں سے کھڑا ہوا. خبیث جن لکھا ہے اس میں کنز الایمان میں شاید. تو جن نے کہا تھا کہ میں وہ تخت لے آؤں گا، تخت بلقیس، لیکن وہاں پر موجود آصف برخیہ جو اولیاء کرام میں سے تھے، انہوں نے پلک جھپکنے میں اس تخت بلقیس کو سید سلیمان علی نبی علیہ صلاۃ والسلام کے قدموں میں حاضر کر دیا. تو جن کا ذکر پورے سورہ جن قرآن مجید میں موجود ہے اور سورہ ناس میں پڑھتے ہیں من الجنۃ والناس. تو جن کا ذکر اتنا موجود ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا سکتا. اور رہی بات شیطان کی، تو شیطان بھی اس کے مطابق وہ بھی آگ، جیسے جنات آگ سے بنے، تو ابلیس یہ بھی اسی قبیل سے، بلکہ جن ابلیس کو تو قرآن پاک میں بھی شیطان اس کو جینی لکھا ہے نا، کان من الجن. ہاں کان من الجن. یہ پارہ 15 سورہ کہف میں فسجدوا الا ابلیس کان من الجن. تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، قوم جن سے تھا. یہ آدم علیہ السلام کے سجدے کا یہاں بیان ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدے کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. ہے نا، تکبر کیا نا اس نے قرآن پاک میں نا، کس سے تکبر کیا، استکبر وکان من الکافرین، اس سے تکبر کیا اور قرآن نے فتویٰ دیا وکان من الکافرین. تو یہ ہے کہ شیاطین جنات ہی کی نافرمان قسم کا نام ہے شیاطین، جو ابلیس کی اولاد سے ہیں. قرآن پاک میں جا بجا جنات کا نام لے کر، یعنی جن کا لفظ سے یا ان کے معاملات کو بیان کر کے کم و بیش 30 سے زائد مقامات پر ان کا ذکر ہے. اور اتنا واضح جنات کا ذکر انسانوں کے ساتھ کئی مقامات پر، جیسے ابھی آپ نے آیت تلاوت فرمائی کہ من الجنۃ والناس، اس طرح کئی مقامات پر جنات کا تذکرہ ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو نہیں بنایا مگر عبادت کے لیے. اس طرح کئی مقامات پر جنات اور انسانوں کا تذکرہ ساتھ ہے، جنات کا ذکر ہے. اب یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ مسلمان جنات کا انکار کیسے کر سکتا ہے. بعض لوگ جنات کوئی ایسی باتیں جو ہمارے عقل میں نہیں آ رہی ہوتی لیکن لوگ انکار کر ہی رہے ہوتے ہیں. وہ تو ان کی ایک اپنا اپنا نصیب ہے. مگر آپ نے جیسے بھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی طرف آپ نے جو اشارہ کیا، تو اس میں تو یہ بھی پھر ملا نا کہ جنات یہ بھی مکلف ہے انسان کی طرح، مکلف ہے نا عبادت کے. اس میں بھی نیک اور بد دونوں ہوتے ہیں.
اب سمجھ میں یہ نہیں آتا، ایک شروع سے یہ ہے کہ جن کا نام سن کر لوگ ڈرتے کیوں اتنا؟ جن تو جن ہے، گمراہ ہوتا ہے ادھر، پتہ نہیں ابھی یہاں بھی ہو تو کوئی پتہ نہیں ہے، نظر نہیں آتا. جن کا ایک ہے کہ جن نظر نہیں آتا، اس جن کو کوئی اس کی اصل شکل میں دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے. لیکن جن سے لوگ اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ کو کچھ اس معاملے میں تجربہ ہے؟ ابھی جیسے سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو تذکرہ ہوا اس میں عفریت جن کے حوالے سے بات ہوئی، تو یہ عفریت جن جو ہوتا ہے یہ جنات میں سب سے خطرناک قسم کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، اور انسانوں کے معاملے میں یہ کافی خطرناک ہوتا ہے، اور یہ اکثر اس کے بارے میں آتا ہے جزیروں میں پایا جاتا ہے یہ، اور یہ مطلب واقعی انسانی حوالے سے بھی اس کے معاملات مناسب نہیں ہوتے، یہ دیکھ کر انسانوں کو مار بھی دیتا کبھی. تو اس طرح کے واقعات بھی لوگوں نے دیکھے ہوتے ہیں، ان پہ گزرے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی شاید ان کو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ ہر جن خطرناک ہوتا ہے اور وہ مطلب انسان کو مار ہی دیتا ہے. بہت سے جنات ایسے ہوتے ہیں جو ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے بھی ہیں. جن انسان سے ڈرتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے، انسان سے جنات ناظرین جن ڈرتا ہے. بالکل ایسے جنات بھی ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا ان کو ذرا دھمکایا جائے یا ان کی سختی سے بات کی جائے تو بھاگ جاتے ہیں. جن سے بات کیسے کرے گا؟ جنات سے ہوتے ہیں انسانوں میں، جیسے حلول کرتے ہیں، آتے ہیں. بعض جنات ایسے ہوتے ہیں، مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کچھ اڑنے والے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے جانوروں کی شکلوں میں آنے ہوتے ہیں، کتے کی شکل میں، سانپ کی شکل میں آتے ہیں، کچھ جو ہے وہ دیواروں میں سے آر پار ہو جاتے ہیں، انسانوں میں قابض ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے یہ مختلف طریقوں سے انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. لیکن ان کو اگر تھوڑا سامنے سے کچھ اپنے انداز سے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، قرآن پاک کے اوراد ہیں، وظائف ہیں، ان کے ذریعے ان پر اگر ان سے بات کی جائے تو یہ بھاگ بھی جاتے ہیں. بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں اگر ان کا نام جنات کے سامنے لیا جائے نا تو جنات ان کا نام سنتے بھاگ جاتے ہیں. ایسے بزرگ بھی ہیں، ان کا واقعہ بھی ان کے بارے میں مثلا ہے بزرگ ان کے بارے میں اگر مطلب یعنی کہ اگر ان کا نام ہوتا جن بھاگ جاتا ہے. جی ایسا ہے. تو وہ کچھ ہیں معاملات ایسے کہ بتانے کے ناظرین بے چین ہوں گے یار ان کو نام تو بتاؤ. ہم اپنے گھر میں 12 نام پڑھتے رہیں گے، کیونکہ یہ ناظرین کو ہر بات بتانے جیسی نہیں ہوتی کہ عملیات کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اس کو کیا جاتا ہے. آپ کے پاس اگر کوئی ایسا آتا ہوگا تو آپ اس کو سمجھا دیتے ہوگے نا؟ جی بالکل طریقے ہوتے ہیں ضرورت طریقہ کار کے مطابق. یوں عوامی طور پر یہ بات ضمنی طور پر سمجھائی نہیں جا سکتی. جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی جنوں کی جیسے گفتگو ہوئی کہ جن کی حقیقت ہے اور واقعی جو ہے جیسے عملیات کے جو ہے معاملات ہیں کہ یہ جیسے کوئی ترکیب بناتے ہیں تو واقعی جو ہے وہ اعمال سے جنات بھاگ جاتے ہیں. اور جن تو ایسے ہیں کہ جو گھروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، چھتوں پر ہوتے ہیں، کھانے میں ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح نظر آ جائے زمین میں ساتھ بیٹھا ہو کہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم کو نظر نہیں آتے. لیکن یہاں پر امیر علیہ سنت نے ایک بڑا پیارا اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں یہی وجود کے حوالے سے سوال ہوا کہ کیا آفے بھوت اور چڑیل کا وجود ہے. تو امیر علیہ سنت نے اس کے جواب میں لکھا کہ جی ہاں، فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 218 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فرمانے والا شان کا خلاصہ ہے کہ ہاں جن اور ناپاک روحیں مرد و عورت احادیث سے ثابت ہیں اور وہ اکثر ناپاک موقعوں پر ہوتی ہیں. انہی سے پناہ کے لیے استنجا خانے جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنا وارد ہوئی، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی میں گندی اور ناپاک چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یا اس طرح کی اور کوئی معصورہ دعا پڑھ کر جانے سے استنجا خانے جانے والے رہنے والے گندے جنات نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین بھی مطلب اس سے اس طرح کا ذہن جو بنتا ہے کہ بھئی ڈر بہت لگتا ہے. تو الحمدللہ عز وجل ہمیں جو قرآن پاک کی کئی صورتیں بھی اس سلسلے میں جو وارد ہوئیں اور جو دعائیں مطلب احادیث مبارکہ میں جو ہمیں ملتی ہیں، تو اگر واقعی ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق مطلب روزمرہ کے معاملات میں اس کو پڑھنے کا بھی معمول ہو، اس قسم کے اوراد و وظائف بھی ہیں، تو الحمدللہ عز وجل شریر جنات کے شر سے تو حفاظت کے اس میں مدنی پھول ہیں ہی ہمارے لیے. یہ جن اور جادو کا کیا لگے ہوئے؟ جادو جو ہے یہ فعل ہے اور جن مخلوق ہے.
دونوں میں فرق تو کافی ہے. یہ دونوں کو اتنا ساتھ کیوں؟ یہ جن جادو ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اصل میں یہ جنات جادو تھوڑی کرتے ہیں. یہ بھی ایک مطلب بہت زیادہ انسانوں میں اس کے معاملات دیکھے جاتے ہیں. اب مثال ہے کہ ہمارے پاس جیسے کیسز آتے ہیں, واقعہ مریض آتے ہیں, ان کے معاملات ہوتے ہیں بستوں کے حوالے سے. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان سویا ہوا ہوتا ہے. اب سویا ہوا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس کے لنگس پھیپھڑوں میں کبھی آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس کا سانس روک دیا یا گلا دبا دیا یا اس کو سانس لینے میں تکلیف ہے. گھٹن سے پہلے جی ہاں, وہ ایک دم گھبراہٹ کے مارے ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے وہ. اب وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے گلا دبا دیا اور مطلب میرے کو ان کے اس کی جو فزیکلی جو اس کی جو طبی معاملات ہوتے ہیں اس طرف غور نہیں ہوتا ہے, لیکن بس ایک وہ ذہن پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ بس کسی نے دبا دیا گلا اور مجھ پہ جن طاری ہو گیا ہے. اس طرح کے اور بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں. ایسا ہوتا بھی تو ہوتا ہے نا. جی ایسا ہوتا بھی ہے, لیکن ایسا ہی ہر بار ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا. اس کے بھی کچھ علامات ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں. جب مریض بستوں پر آتے ہیں تو ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی وہ علامتیں ہوتی ہیں جنات وغیرہ. کیسا لگے گا ایک شخص آیا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس جادو ہے اور آپ بولتے نہیں آپ کا جادو نہیں ہے. اس کے جو حساب کتاب وغیرہ لگائے جاتے ہیں اس کے مطابق دیکھا جاتا ہے. بعض اس کی ایسی فزیکلی چیز پہ یہ دیکھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یار اس پہ جادو نہیں ہے, بیچارہ نفسیاتی طور پہ جادو سمجھ گیا. باپا کے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ شاید اس سے پہلے عرض بھی کی تھی میں نے یہاں, ایک پڑھے لکھے شخص تھے اور رابطہ ہوا کہ جناب وہ 2-3 دن ہو گئے نیند نہیں آ رہی اور کسی کے بعد دکھانے گئے تو اس نے کہا کہ وہ جادو ہے. تو وہ بہت پریشان ہو گیا ہے, کچھ کرو ہے باپا سے, کوئی ملاقات کروا دو, کوئی باپا کو دم کر دیں اور کوئی پڑھ دیں, اور بیچارہ بہت تکلیف میں. خیر بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں, پرانی سے مراد یہ کہ تو کوئی 7-8 سال ہو گئے ہوں گے, 8 سال ہو گئے ہوں گے شاید, ہو سکتا ہے. تو خیر ترکیب بنی, باپا کی بارگاہ تک ان کا پہنچے, اور وہ پہنچے تو ان کا انداز بھی ایسے ہے نا, وہ یوں گر رہے ہیں یوں گر رہے ہیں, یہ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. یار بیچارے کو کیا ہو گیا, تو پریشانی واقعی اس کو دیکھ کر اپنے کو بھی پریشانی ہو رہی تھی. پاپا نے اس کو پہلے دیکھا, دم کیا, تو ان کے ساتھ ایک آدھ اور تھے, ایک کام کرو اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ, اس کو سلا دو یار. اس کو جادو ہے, میں جو کہتا نا آپ کرو نا, اس کو سلا دو. ایک اچھا نہیں سوئے, اس سے کہا 2-3 دن ہو گئے. تو پاپا نے پاپا اصل میں اس کا تو مسئلہ یہی ہوا ہے کہ 2-3 دن سے اس کا کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے کوئی نیند نہیں آ رہی تھی. پاپا نے کہا اصل میں 2-3 دن سے اس کو نیند نہیں آ رہی, دماغ میں خشکی چڑھ گئی ہے, اس کو نیند کا انجیکشن دلا دو اور اس کو بس یہ سو جائے نا اتنے گھنٹے کے لیے, دیکھو صحیح ہو جائے گا. اب دوسروں کو بھی حیرت کہ یار بڑے بڑے بابا کو دکھائے تو بابا بول رہے تھے کہ اس کو جادو ہے, بابا بولے وہ نیند ہے, جادو نہیں ہے نیند ہے. خیر تو وہی ہوا, انجیکشن یا کوئی سی دوائی وغیرہ ترکیب بنا ان کو سلا دیا. جب سلایا اٹھے تو پھر مجھے فون آیا, یار یہ تو نارمل ہو گیا ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے نا موجود تھا آپ کے نا, تو وہ نارمل ہو گیا ہے, تو وہ اب تک نارمل ہے. اگر ابھی میٹھی چینل پہ ہوں گے تو شاید سن بھی رہے ہوں گے, واللہ عالم. تو اس طرح مطلب کہ ہوتا ہوگا نا. تو اب جیسے باپا سمجھ گیا کہ یار یہ سوئے نہیں ہے, تو یہ بھی مطلب کیا تجربات ہوتا ہے کہ عامل تو بول دیتا جادو ہے. اصل میں اس میں یہ کہ نفسیاتی معاملات بہت زیادہ اس میں دخل ہے آج کل فی زمانہ. ڈپریشن کی وجہ سے اور نفسیاتی معاملات کی وجہ سے سوچتے زیادہ ہیں, نیند کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے. اب وہ اس ایسی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی, اس عالم کی وجہ سے, اس کیفیت کی وجہ سے کہ ایسا لگتا ہے جیسے 12-15 جن اس کے چڑھ گئے ایک ساتھ. یہ آپ نے بڑی پتے کی بات کی آصف بھائی, بالکل. یہ مدنی چینل کے ناظرین غور کرے, پہلے ہمارے پہ کیفیت نہیں تھی. جیسے آج کل ایسا ہوتا ہے نا کہ جس کو دیکھو جین آ گیا, جس کو دیکھو پریشان ہو گیا, جس کو دیکھو اثرات ہو گئے. اگر تھوڑا سا غور کرے تو یہ خود ہم کو نہیں قابو کیا ہوا ہے. ایسے ہی جن ہم کو کیا قابو کرنا تھا, جن آوے تو پھر ادھر. تو مطلب کہ وہ ہم نے ان کو قابو کیا ہوا ہے. اور ہمارے وہ معاملہ جو پہلے جیسے اتنی فاسٹ لائف ہے آج ہماری, اتنی تیز زندگی ہے. پہلے ایک آدمی سے رابطہ ہوتا تھا, کوئی 2-4 دن نکل جاتے تھے. آج تو مطلب کہ 40 آدمیوں سے 40 منٹوں میں رابطہ ہو جاتا ہے. موبائل نے, فیکس مشین نے, اور آپ کے انٹرنیٹ سروسز نے,
پھر کنوینس جو روڈوں پر جو ٹرانسپورٹیشن کا جو ایک انداز ہے، پھر انسان اتنا فاسٹ اتنا تیز ہو گیا ہے، زمین کے نیچے راستہ، زمین کے اوپر راستہ، سمندر کے اندر راستہ، سمندر کے نیچے راستہ، سمندر کے اوپر راستہ، بچہ تو ہوا میں راستہ، پھر خلا میں راستہ، سارے راستے بنا دو، ساری جگہ بھری ہوئی ہیں، نہ جہاز نہ مطلب ہوا میں جانے کے لیے ٹکٹ ملتی ہے، نہ وہ پٹری پہ چلنے کی ٹکٹ ملتی ہے، نہ یہ بسوں میں ٹکٹ ملتی ہے، سب جگہ پہ جہاز میں تو اچھا کہ لٹک کے نہیں جاتے لوگ، کھڑے نہیں جاتے، ورنہ وہاں بھی ایسی بڑی حال ہو نا، یہاں تو ہم کو کھڑے کی ٹکٹ مل جاتی ہے ٹرین اور بسوں کے اندر، جہاز میں نہیں ملتی، اور پتہ نہیں رش بڑھ جائے ایسا نہیں، جہاز میں بھی کھڑے پیسنجروں کو لے جائیں۔ تو اتنا ٹرانسپورٹیشن بڑھا ہوا ہے دنیا میں، اتنے لوگ بھاگ رہے ہیں یار، کتنے 12 گھنٹے کے سفر کری دے رہی ہے جہاز پر، اور اگر یہی سفر اگر کار اور کسی اور چیز پر ہو تو آدمی دنوں میں پہنچے گا۔ اگر ہم یوں اپنی زندگی کا معائنہ کریں کھاتے ہوئے، جب اب ایک کھانے کا نام ہو گیا فاسٹ فوڈ، کھانا بھی فاسٹ ہو گیا ہے، اگر آپ دیکھیں کھانا بھی فاسٹ ہو گیا کیونکہ تو فاسٹ انداز سے کھایا جائے گا، لیتے پکڑا اور گاڑی میں بیٹھے کھا لیا، فاسٹ فوڈ ہو گیا، یہی ہے نا۔ لیکن ایسا اس میں جیسے آصف بھائی بھی بتا رہے ہیں، اور اکثر مطلب اس طرح کے معاملات ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جیسے مدنی چینل کے ان سلسلوں میں ایک جو تربیت کے مدنی پھول ملتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ سننے والا جو ہے بہت اچھے انداز سے اس کو پک کرتا ہے، اور جب وہ اپنی لائف پر امپلیمنٹ کرتا ہے تو اس کے اثرات اس کی لائف پر بھی ہوتے ہیں۔ اب جیسا کہ اس قسم کے معاملات 12 میں نے بھی دیکھے، یہ واقعہ جو ہوا فیضان مدینہ میں چونکہ آنا جانا رہتا ہی ہے، تو اس قسم کے کیسز آتے ہیں۔ آصف بھائی کے پاس بھی کئی مرتبہ تعویذات تتاریہ والوں کے پاس بھی جب ایسے معاملات میں بات ہوئی تو بس وہی ہوا کہ بھائی اس کو سلاؤ تو صحیح۔ اب وہ خواہ کا جو خوف طاری ہوتا ہے، جو جادو کا بول دیا کسی نے، اب ادھر گئے تو یوں مطلب بڑی بے چینی اور بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر ایسا اگر کوئی تربیت مل جائے کہ کیا کرے، کیا تربیت کرے، کیا علاج کرے، مطلب اس میں یہ ہے کہ الٹا ہو گیا ہے۔ کوئی ڈاکٹر اگر آپ کو کہے کہ آپ بیمار ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس نہیں کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کو نارمل ہے، اب یہ لے لو، ٹھیک ہے، ہاں یار ٹھیک ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ یہاں الٹا ہے، یہاں اگر کوئی بول دے کہ آپ کو جن ہے، جادو ہے، جن میں جادو، یا گھسپاک، اب کیا ہوگا؟ نہ اگر ادھر فیضان مدینہ آ جائے اور اسلامی کو نقصانی طور پر دیکھ لے، تجربہ تو آپ کو جینے نہ جادو ہے، آپ تھوڑا ڈپریشن کا مریض ہے، اور ڈپریشن ہو گیا، یہ تھوڑی تکلیف ہو گئی آپ کو، تو آپ نے دل و دماغ پر آپ نے ٹینشن لے لیا، یہ اور اس کو سیم نہیں آتا، نہیں ہے میرے جن و جادو ہی ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہاری طبیعت صحیح ہے تو ڈاکٹر اچھا لگتا ہے، یہاں دعوت اسلامی کی اگر کوئی اسلامی بات کو کہتے کہ نہیں آپ کو اپنے کو لگتا ہے اس کو آتا نہیں ہے، تو مجھے ضروری ہے کہ آپ کی بیماری ڈائگنوز کی جائے، آپ کو پریشان کیا جائے۔ ہم کو کہتے ہیں لیبورٹری کے پیسے ملنے، ہم نے کون سے مطلب عاملوں کی لیبورٹریاں کھلی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے، یو کے سے ایک استخارہ مکتب میں کال آئی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ سے 2 بار استخارہ کروایا ہے، اس میں آپ نے جادو نہیں بتایا، تو میں نے فلاں کو 1400 پاؤنڈ دیے ہیں، 1400 پاؤنڈ دیا، اس نے جادو بتا دیا۔ تو ہمارے اسلام نے بولا یار 1400 پاؤنڈ میں تو جادو بتائے گا نا، ہم نے یہ بچہ 1400 پاؤنڈ میں نہیں بتائے گا، جینا گولٹی جیب میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی نے کہا یار اصل میں ہم پیسے نہیں لیتے نا، اس لیے جادو نہیں آیا ہمارے اس میں، انہوں نے اس کو سمجھانے کے اپنے انداز سے سمجھایا۔ یہ چلو آج جو ابھی ہمارا موضوع چلا اس کو تھوڑا سا پکڑنے کی کوشش کرے، ہم لوگ بہت تیز ہو گئے ہیں، اس لیے مطلب ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا تو ٹھہراؤ نا زندگی میں، تھوڑا سا لائیے، ٹھہریے، یعنی ایک باوقار زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، ایک آدمی ٹھہراؤ کے ساتھ جس کو آپ متانت اور ایک بڑی وہ تسلی بخش زندگی جس کو کہتے ہیں نا، تسلی بخش انداز ہو، مسجد میں بھی آتا ہے تو ایسا ہڑا ہڑی میں آتا ہے، دیکھیں مسجد میں آستین ایک چڑھی ہوئی ایک اتری ہوئی ہے، ارے بھائی آستین تو اس کو آستین اتارنے کی فرصت نہیں ہے، وہ پجامہ ایک اوپر ہے پجامہ ایک نیچے ہو، عجیب ہو کر مسجد میں آ رہا تو خدا کے بندے کا کپڑے سیدھے کر لو، کوئی مطلب کچھ تو سیٹ کرو، بٹن کھلا رہ جاتا ہے، اور ہوا اڑی کے اندر یہ مسجد میں آتے ہیں اور پتہ نہیں جیسے جیسے نماز بیچارے پڑھتے ہیں، کھانا کھاؤ تو یوں کھا رہے ہوتے، یوں کھا رہے ہوتے، یوں پانی پی رہے ہوتے، بوتل میں دھکا مار رہے ہوتے، اندر میں ایک آدھ 2 دھکے مارتے پھر تھوڑا سا کھاتے ہیں، یہ سارے کا سارا انداز ہے۔ سونا بھی سونے کا بھی ٹائم نہیں، کیوں سونے کا ٹائم نہیں آپ کے پاس؟ اب آپ بولے سونے کا، کیوں سونے کا ٹائم نہیں آپ کے پاس؟ کسی نے آپ کو گھنٹے میں لیا سوئے گا تو مار دوں گا میں، سونے کا بھی ٹائم ہے، سوئیں آرام سے، کھانے کے ٹائم پہ کھائیں آرام سے،
نماز کا وقت ہے نماز پڑھے آرام سے, کپڑے بدلے آرام سے, کپڑا بھی مارا ماری میں بدلنا ہے. ہر چیز پتہ نہیں کیوں مطلب ہم نے جیسے سمجھتے کہ ہم کو کوئی 20 سال کا کام, کوئی 40 سال کا کام کو ہم نے 20 سال میں کر لینا ہے, کوئی گنیز بک ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھانا ہے ہم لوگوں نے. آپ فوراً میری بات کو غور سے سنیں. زندگی کو کوئی شیڈول میں لیں, جدول میں لیں, اسپیس رکھیں, ٹریفک کا اسپیس رکھیں کہ یہاں جانا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہیں 2 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے, بہت ایمرجنسی ہے, میں بھی مانتا ہوں کہ ایمرجنسی ہے, تو آپ کو کس طرح 1:30 بجے نکلو, آپ تھوڑا جلدی نکلتے, وہی کسی قریب کی مسجد کے اندر آپ جماعت سے نماز پڑھ لیتے اور پھر 2 میں 5 منٹ کم پر جا کر آپ بیٹھ جاتے, تسلی کے ساتھ سانس لیتے, اور پھر جا کر آپ اس سے بات کرتے. ہو سکتا ہے آپ کو جاب اپائنٹمنٹ ہو, کوئی بھی ایسی بڑی مشکل سے آدمی کو جاب کے لیے کوئی کال آ جاتی ہے کہ آ جائیے, اور پھر بیچارہ راستے میں ٹریفک کے اندر آ جاتا ہے. اب وہ ٹینشن میں آ گیا تو نوکری چلی گئی, اب وہ باہر نکلے ہوئے بولے گا لگتا ہے کسی نے میرے کو جادو کیا ہوا ہے. جادو تو یہ ہوا تھا, آپ ٹائم پہ نہیں نکلے. اب ٹائم پہ نکلتے جلدی پہنچے, ہو سکتا تھا کہ پھر ہوتا وہی ہے جو مقدر ہوتا ہے. لیکن انسان اپنے افعال کا جائزہ لے اور کام کو ٹھہراؤ کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ کرے. گھر میں بھی یہ حال ہوتا ہے, عورتیں جب پکانا ہے, یہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے, یہ پکانا ہے, یہ سنبھالنا ہے, زندگی کے سارے کام روٹین میں کرنے. ان کی زندگی 40 50 سال کی یہ جوان سے بوڑھیاں ہو جاتی ہیں, ان کی روٹین نہیں سیٹ ہوتی, کیونکہ بس وہ سوچ نہیں ہے سونے, جاگنے, اٹھنے, بیٹھنے, کھانے پینے. میں دوبارہ آپ کو عرض کروں, اللہ کی کروڑ رحمت سے مفتی صاحب پچھلے دنوں فرما رہے تھے, امیر علیہ سنت کی کوالٹی یہ ہے کہ ہر کام بڑے مزے سے کرتے ہیں, بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ, بڑی تسلی کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا وضو کیسا ایک ہینڈسم لائف, اور ایک بڑی ہی ایک باوقار انداز میں نماز پڑھنی ہے. تو بڑی مطلب کہ ایک تمام وہ چیزیں جو نماز میں کہ خوشبو و خضوع معنی ہو, اس کو مطلب کہ آگے پیچھے کریں گے, خوشبو لگا کر بڑی تسلی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, اور اوراد و وظائف پڑھنے ہیں, ملاقاتیں کرنی ہیں. آپ دیکھیں مدنی مذاکرہ اتنی وہ امیر سنت کی ایک لائف ہے. آپ کے سامنے خود مدنی مذاکرے میں بارہ فرما چکے ہیں کہ یوں ٹیک لگا کر تسلی کے ساتھ بیٹھ کر یوں سانس لوں, تو یہ ہمارے اس میں نہیں ہے, ڈکشنری میں نہیں. تو ایک روٹین وائز لائف ہے, لیکن سوتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, نماز ہیں, اوراد ہیں, وظائف ہیں, دنیا اور آخرت کے بے شمار مدنی کام ہیں, شریعت کے اور رسالے کتابیں. یہ کتابیں واپس نے عطا کیا, خفیہ کریمت سوال جاؤ, یہ کتاب, یہ فیضان سنت, غیبت کی تباہ کاریاں, پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے دے دیا. مدنی مذاکرے دیکھتے, بیانات, مدنی مشورے, تعزیتیں, عیادتیں, یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. پھر بعض اس طرح کے بعض روحانی سلسلے بھی کوئی اکا دکا امیر سنت تک آ جاتے ہیں. تو لیکن ایک دیکھیے روٹین لائف ہے, بہت اچھی اور بہت کیلکولیٹڈ اور بڑی شیڈول لائف امیر سنت گزارتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مزید صحت, تندرستی, سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے, ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے. تو اس معاملے میں تھوڑا غور کر لیں مدنی چینل کے ناظرین. واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یار ہر کو جادو نہیں ہے. ایسا اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ بعض اوقات ہمارے مجلس والے اسلامی پریشان ہوتے ہیں کہ یار اتنے جادو ہو رہے ہیں, اتنے جنات چڑھ رہے ہیں لوگوں پہ, کہاں سے اتنے جادوگر آ گئے ہیں. جنات تو جادو میں کیا جادو ہے تو ضروری ہے جن ہے, نہیں ایسا نہیں. جادو تو ایک فعل ہے, وہ کیا جاتا ہے انسان کے اوپر, اور وہ کرنے والا بھی کوئی انسان ہی ہوتا ہے. انسان ہی ہوتا ہے. جادوگر ہوتے ہیں, مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں عملیات وغیرہ کے معاملات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ وہ بس ایک اپنے ان کے بارے میں بولتا ہے ڈر کیوں رہے نا نفسیات کے معاملات میں نا, نفسیاتی معاملات اتنے زیادہ ہیں فی زمانہ کہ انتہا ہو گئی ہے. مطلب کہ یوں کہہ لیں کہ علاج کرنے کے لیے بھی نا جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے بتا دیں ہمارے کو. ہمارے ساتھ لگتا ہے جیسے ہم سے وہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو جنات جادو جلدی سے بتا دو ہمارے کو. ہم مطلب یہ ذہن بنا کے آتے ہیں بقاعدہ, کبھی استخارہ کر دیں, استخارہ کر کے بتا دیں بھی آپ کو جادو نہیں, اچھا نہیں ہے. وہ اتنے حیران ہو جاتے ہیں کہ جیسے جادو مطلب ان کے اوپر اگر ہے جادو تو دوسرا سوال یہ ہوتا ہوگا کس نے کیا ہے. ہاں یہ بالکل صحیح ہے. جادو اگر آپ نے بول دیا نا تو دوسرا سوال کس نے کیا ہے بتا دیں. اچھا سچی بات یہ ہے, صحیح سے بتانا کیا آپ لوگوں کو پتا ہوتا کس نے کیا. کسی بھی دنیا کے جو علاج یہ نہیں پتا چل سکتا, نہیں پتا چل سکتا, یہ نہیں پتا چل سکتا. یہ دیکھو ہم لوگ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یار. ہم لوگ, آپ بیوقوف نہیں ہو, آپ یہ ذہن بنا لو کہ میں بیوقوف نہیں ہوں. بنایا ذہن آپ نے, چاہے ایلوپیتھک ہو, چاہے ہومیوپیتھک ہو, چاہے مطلب ان کے عملیات کے ذریعے علاج کا حساب کتاب لگایا جائے, تمام کے تمام علاج ضمنیات ہیں. ضمنیات پر یہ نہیں ہے کہ آپ کو جادو نام جیم سے, ہا سے, میم سے, نون سے کوئی یہ بتا دے
کہ ان میں مت آؤ یار، یہ نہیں بتا سکتا. چلو اگر کوئی جادو کا کوئی ڈکلیئر ہو بھی گیا کہ یار بدقسمتی سے آپ پر کوئی جادو ہو ہی گیا ہے، تو اب یہ جادو، اب اس چکر میں مت جاؤ کہ جادو کروایا کس نے. آپ جادو اتارو اور جادو اترتا ہے، اس کے بھی پورا علاج ہے. صاحب یہ بھی تھوڑی کہ ابھی کوئی نیا سلسلہ ہے کہ جو یہ جادو کا کوئی نیا ٹرینڈ چلا ہے، کہ یہ تو پرانا سلسلہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا جس میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی گئی اور گٹھان کھولی گئی، وہ ساری چیزیں وہ کنویں سے، وہ پتھر کے نیچے کنویں سے نکلی اور وہ جو کیا گیا تھا معاملہ، تو یہ تو چلتا ہی چلا آ رہا ہے. کون لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیاض احمد ہے اور میرا تعلق پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کے شہر شر سلطان سے ہے. مولانا صاحب یہ سچ ہے کہ قرآن مجید میں جنات کا تذکرہ ہے، لیکن کیا آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں جو جادو ٹونے کر سکیں اور جادو کے ذریعے کسی انسان کو نقصان پہنچا سکیں؟ کیونکہ لوگوں میں یہ تاثر بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ جادو کے ذریعے کاروبار بند ہو گیا، شادی میں رکاوٹ ڈال دی گئی، اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو تو کہا جاتا ہے کہ کسی مخالف نے جادو ٹونا کر دیا ہے. مولانا صاحب وضاحت فرمائیں کیا ایسا ممکن ہے؟ اور یہ بھی وضاحت فرما دیجیے کہ کیا کسی جن کا سایہ انسان پر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تاثر بھی عام ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت بیمار ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے. اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جادو کے ذریعے نقصان پہنچانا، تو جادو تو میرے خیال نقصان پہنچانے ہی کے لیے، جادو نفع پہنچانے کے لیے تو ہوتا ہی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ جادو ایک علم ہے کہ جو کہ ناجائز علم ہے. ناجائز علم ہے. اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو جادو کے لیے ایسے کلمات جو ہے پڑھے جاتے ہیں جو کہ کفریہ ہیں، جو ایسے کلمات پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر ایسے نہیں ہیں تو وہ حرام تو ضرور ہے. اور اس سے کم از کم یہ معاملہ ہے کہ یہ ناجائز ہے. جی. جادو تو جادو ہے، اور اس سے باقاعدہ جو آپ نے کہا کہ کیا واقعی اس سے کاروبار پر یا کسی نقصان تو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور پہنچتے بھی لوگوں کو نقصان. یہ نہیں ہے کہ نہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت پرانا یہ ایک معاملہ ہے جادو کا، اور یہ چلتا ہی چلا آ رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہر طور کا جوڑ موجود ہے. تو جس طرح یہ کوئی جادو کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو اس طرح ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس جادو کا اتارا کر دیتے ہیں، اس کو مطلب اس کی گرے کھول دیتے ہیں اور معاملہ کلیئر کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ایسا نہیں کہ بالکل اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس طرح کی یہ بندش کیا ہوتی ہے؟ جادو کی طرح کی معاملات ہوتے ہیں، اس کے ذریعے مطلب مختلف معاملات کی بندش کر دی جاتی ہے تاکہ وہ جو ہیں وہ چیز اس کی جیسے کاروبار کی بندش کر دیں تاکہ اس میں برکت نہ رہے. اسی طرح اور یہ پڑھنے کی کچھ ہوتی ہوگی، عامل کرتے ہیں، یہ عامل کرتے ہیں اس طرح کے. اچھا آپ یہ بتائیے، یہ کرتے تو ہیں، ایسے جادو کرنے والے ہیں تو جادو ہو رہا ہے. اس طرح کے عاملین ہیں نقصان پہنچانے والے کہ اس طرح پڑھ آتے ہیں، سارے نہیں ہوتے اگرچہ لیکن پھر بھی ہیں، تو اسے پڑھ آتے ہیں اور یہ مطلب اگلے کے لیے بندش اور نقصان کا سبب بن جاتا ہے. یہ چلو میں مانتا ہوں ہیں. کتنے ہوں گے؟ ایک تعداد ہوگی لمیٹڈ. یہ کرواتا کون ہے؟ کروانے والا کیا عامل ہے؟ یہ ہم ہی لوگوں میں سے ہوتا ہے. آخر ہمارے اندر ایسی کیا مطلب کہ ایک دوسرے کے لیے نفرتیں، بغض، حسد، کینہ اور دشمنیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم یہ ذریعے استعمال کر کے ہم مطلب کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ اس پر جادو کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے تو پیسے لیے یا پیسے لے کر یا جو بھی اس کو نفع ہوا لے کر اس نے ایک گندا اور برا فعل کیا، لیکن ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم کسی کو اس طرح نقصان پہنچائیں. اور بعض اوقات کیا یہ بھی درست ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جادو کو پلٹا دیتے ہیں، جس نے کیا ہے اسی کے اوپر چلا جائے. ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہمارا جو طریقہ علاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مریض آتا ہے اس کو سیف سائڈ کر دیتے ہیں کہ دوبارہ اس پہ عمل نہ ہو اور اس کے اوپر دوبارہ کوئی وار نہ کر سکے، اس کو جادو اتار کر اور اس پہ دوبارہ عمل نہ ہو. اس طرح کے طریقہ علاج ہم کرتے ہیں، ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے الٹا اس پہ پلٹ دیا جاتا ہے. اس طرح کے طریقے بھی ہیں. یہ بار بار عرض کر دو، جن و جادو کا وجود ہے اس کا انکار کرنا یہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو محفوظ فرمائے، ان جنات کے شر سے بچائے، جادو وغیرہ کی آفتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. یہ ہے
اور انکار مت کیجیے گا، اور اس میں خالی خالی مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا وہ ڈیڑھ شاعری نہیں کرنی چاہیے گا، اور کچھ بھی نہیں ہے، خالی باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ پر آ گیا تو پھر پوچھوں گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اس لیے ایسی کوئی بات مت کیجیے کہ جو بالکل صریح کتابوں اور واقعات اور حقیقت اور سمجھ اور عقل کے بالکل خلاف ہو، کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ یوں ہوتا ہے، یہ یوں ہوتا ہے، یہ یوں ہوتا ہے، اور یہ بہت کچھ ہوتا ہے. کتابیں سے بھری پڑی ہیں اور واقعات ایسے ہمارے سامنے ہیں. اچھا، یہ جو کہا کہ وہ اس پر جن کا سایہ آ گیا تو جن ہو جاتا ہے، تو مگر یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ جن کا سایہ ہے. جن کا مطلب کہ جن شرارت کرتا ہے نا. یہ تو جنات جو ہے نا، یہ بعض اوقات جیسے انسان گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، تو بعض اوقات یہ چلتے پھرتے بھی آتے جاتے ہوئے شرارت کر کے چلے جاتے ہیں. ایسے معاملات بھی آتے ہیں کہ وہ ایک بار ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ واقعی ایک جن نظر آ گیا، جس بھی حالت میں نظر آ گیا، وہ جس بھی شکل میں وہ نظر آیا، تو وہ ایک بار جب دیکھ لیتا ہے نا انسان اس کو، تو بعد اوقات اس کا اتنا خوف اس کے ذہن میں بڑھ جاتا ہے کہ اس کو اس کے وہم و گمان میں وہ ہر وقت بس وہ اس کو اب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہے، وہاں پر ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، یہاں ہے. اس کا خوف ایسا اس میں بیٹھ جاتا ہے کہ پھر اس کو اس سے نکالنے کے لیے بھی مختلف جو ہے نا علاج بھی کیے جاتے ہیں، اور اس کو ذہنی طور پہ سمجھایا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ مطمئن کیا جاتا ہے کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے، ایک آدھ بار ایسا ہو گیا آپ کے ساتھ، اب آپ کے ساتھ بار بار ایسا معاملہ نہیں ہو رہا. وہ ایک نفسیاتی معاملہ زیادہ اس کے اندر مخل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے. اگر اس طرح انسان کو یہ تکلیف دے کر یوں جس کو یہ پھر بعد میں بولتے ہیں کہ سایہ آ گیا، جن کا یہ سایہ وغیرہ، تو پھر ہماری میرا خیال ہے یہ لینگویج ہے. کوئی سایہ وغیرہ کیا پڑتا ہوگا، چھیڑتا ہے نا، یہ تو چھیڑتا ہے، تنگ کر کے چلے جاتے ہیں. بعضوں کو آپ جیسے گھروں میں اگر آپ یہ دروازوں کے بیچ میں کہیں لیٹے ہوں، بیٹھے ہوں، تو وہاں پر آئیں گے تو آپ کو ہٹاتے ہوئے چلے جائیں گے. کبھی گزر رہے ہوں گے وہاں سے، کہیں اپنی جگہ پہ آپ لیٹے ہوں تو وہاں سے ہم کھینچ کے ٹانگ آپ کو آگے پیچھے کر دیں گے. اس طرح شرارتیں کر کے تنگ کرتے ہیں انسانوں کو. ایک اذیت دینا بھی ان کا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے. یہ بتائے کہ یہ درست ہے کہ اگر گھر میں نیکیاں ہو رہی ہوں، پرہیزگاری ہو رہی ہو، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہو، تو وہاں پر اس طرح کے شریر جنات وغیرہ بھاگ جاتے ہیں؟ بالکل ایسے برکتیں تو ہیں نا، کلام الہی کی برکتیں ہیں، قرآن پاک کی برکتیں ہیں. اس کی سورہ بقرہ کا تو ہے حافظ صاحب، سورہ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جائے وہاں پر اس طرح کی پریشانیاں نہیں آتی. 3 دن میں ایک مرتبہ کی روایت ہے، ہر 3 دن میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ. سورہ یاسین کی یہ برکتیں ہیں، اذان کی بھی یہ برکتیں ہیں کہ اگر گھر کے 4 کونوں پر اذانیں دی جائیں تو بھی اس طرح کے مطلب کہ اثرات اگر ہوں اور اس طرح کی شرارتیں گھر میں ہو تو وہ بھی دور ہو جاتی ہیں. البتہ ایسا ہے، اور اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے ایسے مطلب ہمیں اسباب عطا فرمائے ہوئے ہیں. اگر یہ ہم پڑھتے رہے اور اپنے گھر میں نیکیوں بھرا اور پرہیزگاری والا ماحول رکھیں تو امید ہے کہ یہ سارے جو شریر ہوتے ہیں یہ بھاگ جائیں گے. امید تو یہی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ جو فی زمانہ معاملات ایسے ہیں کہ یہ معاملہ تو ہیں بالکل، لیکن اس کو اتنا زیادہ عوام نے لے لیا ہے کہ بس وہ ہر چیز میں جنات جادو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اب استخاروں پہ مثال ایک کال ایسی ہے کہ میں کھڑا تو ایک شخص نے مجھے دیکھ کے مسکرایا. اب استخارہ کر کے بتائیں مجھے دیکھ کے کیوں مسکرایا، اب اس کو میں وسوسہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں مسکرا رہا ہے میرے کو دیکھ کے. اس کو بھی اس کو وسوسہ ہے کہ اتنا زیادہ میں نے وہ گمان اور اپنے خیالات میں اس چیز کو انہوں نے تاریخ کر لیا. ہم نے کہ یہ بھی ایک جن چڑھ گیا لوگوں کو آج کل نا، کہ جن چڑھنے کا بھی جن جو ہے نا وہ چڑھانے کا چڑھنے کا مطلب وہ اس طرح معاملات بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہر معاملے کو ہر چیز کو جنات جادو کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. جبکہ یہ باتوں کا نفسیاتی فزیکلی پرابلمز ہوتی ہیں، نفسیاتی معاملات، میڈیکلی میٹر کا بھی جادو لے لیا ہے. اچھا عبدالحبیب بھائی براہ راست ہیں. اچھا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. وہاں ایک ساتھ مل جائے روا گوائے ہم لوگ کہاں الحمدللہ مدینہ پاک کے راستے میں ایسا تقریباً 300 کلومیٹر مدینہ طیبہ باقی ہے. وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل. ایک سانس مل جائے قسمت کا غنی ہے جو ہو گیا
اچھا یہ عرض کر دیں حاجی عبدالحبیب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو با ادب مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. ہمارا اور جو میرے مدی چلے کے ناظرین تمنا رکھتے ہیں ان سب کا سلام عرض کر دیجیے گا انشاءاللہ. تو اصل میں مدینہ منورہ حاضری چند دنوں قبل ہوئی تھی. آپ مدنی مشورے اور دیگر معاملات کے لیے جدہ شریف گئے تھے. اب ہماری واپسی تھی دوسرے ملک کے لیے، کچھ گھنٹے باقی تھے تو اسلامی بھائیوں نے طے کیا کہ اس وقت سے مزید فائدہ اٹھایا جائے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف سفر نصیب ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ دعا کیجیے گا. ہم آپ کا مدنی مکالمہ راستے میں اگر یہ انٹرنیٹ دیکھ رہے تھے. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. آپ کے ساتھ اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، بہت زبردست آپ نے ٹاپک چنا ہے، موضوع چنا ہے اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اتفاق یہ کہ میں جن اسلامی بھائی کے ساتھ گاڑی میں ہوں وہ بھی تھوڑی دیر مطلب میرے صاحب ہی تو مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں بھی جادو ہے، بہت سارے لوگوں نے جادو کروا دیا ہے، کچھ جنات کا اثر ہے. حالانکہ تو یہ میں بھی کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، ہر دوسرا تیسرا شخص مجھے ایسا لگتا ہے کہ جادو یا جنات کا شکار ہے یا اس کو ایسا لگتا ہے میرے گھر میں جادو ہے یا جنات ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری رہنمائی فرمائے کہ کیا جو بھی بیمار ہو، اس کا کاروبار نہ چلے، اس کی گھر میں ناچاکی ہو، تو اس پر اثر تعقب کا بھی موجود ہے. مجلس مکتوبات و تعویذات اختاریہ والے اب انجینئرنگ ٹاپک پر کر چکے ہوں گے لیکن ہم ابھی جوائن ہوئے ہیں. ہماری رہنمائی فرمائے کہ یہ دنیا میں کئی ممالک میں آپ کو بھی ایسا اندازہ ہے تھوڑا سا پرابلم ہو، یہ بات کرتے ہیں جادو ہے، جنات ہے، اثر ہے، تو کیا ذہن بنانا چاہیے؟ ان کی مشکلات جو ہے تو اس کو کیا ذہن ہونا چاہیے؟ جادو یہ جادو پر توجہ ہوتی ہے. ہم آپ سے کنٹینیو ہوں گے. اس میں ایک بات میں مزید آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تو انشاءاللہ آپ کے جواب ہم نیٹ پہ سنتے ہیں کہ جو ابھی ہم انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے مل کر عمرے کی سعادت حاصل کی شب جمعہ کو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عمرے کا ہم 4 اسلامی اس گاڑی میں ہیں، ہم چاروں نے نیت کی ہے کہ آپ کی ملک کرتے ہیں اور آپ کے سامنے بہت سارے اسلامی بھائی موجود ہیں اس وقت جو فضان مدینہ میں موجود ہیں اور بہت سارے اس وقت لاکھوں کروڑوں امید ناظرین مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں. تو کوئی مدنی فیس لے کر آپ چاہیں تو ان کو تحفہ دیتے ہیں یا جس طرح آپ چاہیں ہم آپ کی بل کرتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا. یار مجھے میری آپ نے میل کیا تو فیس لے کر کے ثواب بھی چلا جائے گا تو پھر تو کافی بھی مل جائیں گے. پھر اچھی اماموں کی نیت ہے، مدنی نیت کی ہے، کچھ مدنی انعامات پر عمل کی نیت ہے، آپ لے لیں گے انشاءاللہ. جو نیت کرے اس کا بھی بھلا، جو نہ کرے اس کا بھی بھلا. یار سب کا بھلا، سب کی خیر. آپ نے کون سا مجھ سے نیت کر کے دے دیا؟ میرے کو تو بیٹھے بیٹھے آپ نے دے دیا، میں کائے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. آج کل راہ مدینہ میں ہے ہماری بات، اب حاضری کی دعا کیجیے گا. یقین کریں مدینے کا سفر جب بھی ہو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بار بار یاد آتا ہے، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، واروں قدم قدم پہ ہر دم کے جان نو، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جان فضا میرے مولا کے در کی ہے، یہ راہ صبح میں دھڑکتی ہے، کلیاں دلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی صبح گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے، بے حیاء کے لیے تیرے حضور
تو قریب ہے تیری خود در گزر کی ہے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے کیا بھی کسی سے توقع نظر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نا حاجت اگر کی ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہے گواہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہے گواہ پھر رد شان کریموں کے در کی ہے یہ مدینے کے مسافرین نے ابھی عمرے کی سعادتیں حاصل کی ہیں اور اپنے عمرے کا ثواب میری مل کیا سب نے الحمدللہ میں یہ سارے کے سارا ثواب میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین اور تمام حاضرین عاشقان رسول کو مل کرتا ہوں ان کو ایصال ثواب کرتا ہوں ہمارے مدنی قافلوں کے مسافرین ان کو بھی 12 ماہ والوں کو وقف مدینہ والوں کو بلکہ جتنے دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات دنیا سے رخصت ہوئے ہمارے مرحوم والدین ہمارے عزیز رشتہ دار دوست احباب سب کو ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام اللہ ہم سب کو مدینے کی با ادب حاضری عطا فرمائے اور ہمیں بھی عمرے کی سعادت نصیب ہوں ایسا یہ جو ابھی موضوع چلا تھا کہ جس کو دیکھے وہ مطلب اسی طرف رجحان بڑھتا ہے اور یہ بھی یہی کہہ رہے تھے نا عبدالربی بھائی بھی جی تو اب اس کے جو مطلب جو ذرائع بنتے ہیں جیسے آج کل وہ جیسے ڈکیتیوں کا چوریوں کا نشے کا تو اس میں بھی میڈیا جو افیکٹ کرتا ہے ہماری طبیعت پر تو کیا ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس قسم کے بھی تو کچھ ایسے سلسلے ہوتے ہوں گے نا کہ جس کو دیکھ کر جسے سن کر طبیعت ہی ایسی بنتی ہے کہ کسی پر بھروسہ ہی نہیں اب وہ بھابھی آئی تو وہ جادوگرنی بن گئی تو کبھی بھائی جادوگر بن گیا تو کبھی شوہر بیوی پہ مطلب وہ رکھ رہا ہے الزام کی اس نے ایسا کر دیا تو کبھی سسرال کی طرف جاتا ہے تو یہ کھچاؤ اور یہ سارے معاملات اس کی جو وجوہات جو بنتی ہے یا اس پر کیسے ہماری توجہ جائے کہ ہم اپنا ذہن بھی فریش کر لیں اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہے اس کے معاملات کی طرف بھی ہماری توجہ آ جائے اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف جب پہنچ رہی ہے نا تو ہماری طبیعت یہ ہو گئی کہ ہمیں جو بھی تکلیف پہنچی ہم نے اس تکلیف کو اپنے اندر دیکھنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھنے کی عادت پیدا کر لی کہ یہ تکلیف مجھے لگتا ہے فلاں کی طرف سے آئی ہے جس سے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ نماز با جماعت نہ پڑھنے والے کی رزق میں برکت چلی جاتی ہے یعنی رزق میں برکت کا ایک طریقہ نماز با جماعت اب ایک شخص مسجد میں جا کر نماز ادا ہی نہیں کرتا نماز بھی نہیں پڑھتا اب نماز نہ پڑھنا یہ آپ کی روزی کو کھا سکتا ہے جماعت ترک کر دینا روزی کھا سکتا ہے اور صراحت تو ہے کہ مطلب کہ روزی کو کھانے والی جو رشتہ داری جو توڑتے ہیں قطع رحمی کرتے ہیں اس سے تو روزی ویسے ہی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے اب میں نے یہ دیکھا کہ میرے رشتہ داروں نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا یا مجھ پر نظر لگا دی ہے یا میرے کو اثرات پیدا کر دیے ہیں مگر میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے قطع رحمی کی ہوئی ہے اب یہ قطع رحمی کی طرف شیطان توجہ کیوں جانے دے گا کہ اگر یہ قطع رحمی کی طرف یعنی رشتہ داری توڑنے کی طرف اگر میری توجہ جاتی ہے تو میں رشتہ داری جوڑوں گا اور رشتہ داری جوڑوں گا تو شیطان ناکام ہونا مراد رہے گا شیطان کبھی یہ چاہے گا کہ یہ ناکام ہونا مراد ہو اس کی سوچ ایسی بنے تو وہ لازمی طور پر کوشش کرے گا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر جادو اور پھر اور مزید کینہ بغض اور اس طرح کی نفرتیں پیدا ہو تاکہ ہمیں یہ لگے کہ یار انہوں نے سب کیا ہے
اب ہمارے پاس اگر ہم مثال کے طور پر کوئی بولے میری خالہ نے جادو کیا ہے، تو کوئی بولے میرے بھائی نے کیا ہے، میری بہن نے کیا ہے، میری بھابھی نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، بہو بولے میری ساس نے کر دیا، ساس بولے کہ بہو چڑیلے، بہو کوئی مطلب کہ بہو آ گیا ہے نا، بہو تو بہو بن جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں. تو اگر وہ سارا مطلب کہ ٹھیکیدار ان کو پوچھے میں تمہیں کیسے پتا چلا، کوئی جواب نہیں ہوگا. نہیں ہمیں پتا ہے. ارے بھائی کیسے پتا چلا؟ نہیں ہمیں پتا ہے. کیسے پتا چلا بھائی بتاؤ نا کیسے پتا چلا؟ نہیں ہمیں پتا ہے، تم کو نہیں پتا چلے گا، اور مجھے نہیں پتا چلے گا تو تم کو بھی نہیں پتا چلا گا. آپ کو پتا نہیں چلا، خالی ایک شیطان اور نفس کے بہکاوے اور آپس کی لڑائیاں آپ انہوں نے مول لے لی، ایک دوسرے کے اوپر الزامات وغیرہ دھر کر. اور کوئی جادو نہیں کرتا. ابھی آپ میرے مسجد کے ناظرین اتنے بیٹھے ہوئے، بتائیں آپ کتنے ایسے کو جانتے جو جادو کرتے ہیں؟ آپ ایسے کتنے عاملین کو جانتے ہیں جس سے جادو ہوتا ہے؟ آپ میں سے کتنوں نے جادو کروایا؟ اگر اس وقت ناظرین مجھے نظر نہیں آ رہے میرے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، لیکن میں اپنا ایک مبالغہ عرض کر رہا ہوں. اگر اس وقت صرف ہر میں ہاتھ اٹھوا دیے جائیں نا، اس وقت تمام ناظرین کو جہاں دنیا میں ہیں ہاتھ اٹھوا دیے جائیں کہ بتاؤ کس نے آج تک ایسا جیسا جادو کروایا ہی نہیں ہے، تو 99% ہاتھ اٹھیں گے کہ ہم نے آج تک جادو کروایا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جادو ہوتا کیسے. یہی ہے. اب یہ کون سا وہ 0.1% رہ گیا ہے کہ جس سے مطلب ایسا جادو کروائے گا سب کو لگتا ہے کہ وہ جادو ہو گیا ہے. اپنی بدعمالیوں پر غور کریں. تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اپنی بدعمالیوں پر غور کیوں نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کس کی آہ لگ گئی؟ بددعا نہیں لگتی، جادو ہی لگے گا، نظر ہی لگے گی. بددعا بھی تو لگتی ہے، اور بددعا تو مظلوم کی بددعا تو ٹھا کر کے لگتی ہے فوراً. اب اتنوں کو ظلم کیے ہوں گے تو وہ ظلم یاد نہیں ہے، جادو یاد آ جائے گا. یتیموں کا مال کھا گئے یہ یاد نہیں ہے، جادو یاد آ جائے گا. بیواؤں کی جائیدادیں کھا گئے یہ یاد نہیں ہے، جادو یاد آ جائے گا. وارثوں کا مال دبا گئے. وراثت کا مال تقسیم کرنا بڑوں بڑوں کو نہیں آتا. یہ میں آپ کو بتا دوں مدی چکنا، وراثت کا مال تقسیم کرنا بڑوں بڑوں کو نہیں آتا. جاتے ہی نہیں ہے. مفتیان کرام علماء کرام کے پاس جا کر اپنی وہ وراثت جب آتی ہے تو اس کی تقسیم کے لیے جاتے ہی نہیں ہے. ایک بس وہ یہ مطلب میں آپ کا ذاتی طور پر جو ملا جلا اور یہ باتیں سنی ہوئی اور یہ ہیں، میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں. یہ ایسے مطلب کیا ایسے ہی نہیں، خالی میں آپ سے بات کر رہا. نہیں آتی لوگوں کو وراثت. پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو وراثت کے احکامات کتنے سینسیٹیو ہیں اور کتنے واضح ہیں. پوری وراثت واضح ہے، ایک پائی واضح. ہماری عقل چل ہی نہیں سکتی وراثت کے معاملے میں. ایک چیز لکھی ہوئی ہے، بھائی جو لکھا ہوا ہے اس میں کر کے دے دو خلاص. مگر وراثت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وراثت فوراً تقسیم نہیں کرتے اور بلا اجازت شرعی وراثت پر قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کہتے کہ جناب یہ چلا گیا وہ چلا گیا، یہ برکت چلے گی وہ برکت چلے گی، یہ ادو ہو گیا نظر ہو گیا. ہمارے اعمال پر غور کریں. آپ نے بہن کو کبھی ستایا ہوگا، غور کریں. اس کی تو ہائی نہیں لگے. ماں کو ستایا ہوگا اور ماں کو 2 باتیں اور باپ کو 4 باتیں سنا کر آپ گھر سے باہر نکلے، راستے میں حادثہ ہو گیا. آپ بولے کسی نے جادو کر دیا. جادو کیا کر دیا؟ ماں باپ کا دل دکھا کر گئے تھے آپ نے. یہ ساری باتیں ہمارے پیش نظر بدقسمتی سے نہیں رہتی. کتنوں کا مال اپنی چالاکی، اپنی عیاری، جس کو آپ اسمارٹنس کا نام دیتے ہیں، یار بڑا اسمارٹ ہے، یار ایسا ترکیب بناتا ہے، آپ جو بھی نام دے دو. لیکن میں عیاری اور چالاکی کے ساتھ ہی آپ سے عرض کروں گا کہ اس طرح ترکیبوں سے لوگوں کے مالوں کو آگے پیچھے کر دینا، ان کو نقصان پہنچا دینا، مارکیٹ کے اندر عجیب و بھوچال لے کر آ جانا، اور آپ اپنی کرسی کے اوپر آرام سے گھوم رہے ہو کہ یار دیکھو میں نے کیسا سب کو گھما کے رکھا ہوا ہے. اس پہ کتنوں کے بیچاروں کے چولہے بند ہو گئے، کتنوں کے مطلب کہ وہ کام اجڑ گئے، سارے ہو گیا. اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایکشن کا ری ایکشن نہیں ہے. اب یہ بیچارے ہمارے جو اسلامی بھائی بیٹھے یہ تو ساری وہ آپ علاج کے لیے جب کسی کے ٹیبل کے سامنے بیٹھو گے کہ میرے کو یہ ہو گیا تو وہ آپ کو یہ ساری فہرست گنتی نہیں کروائے گا کہ آپ دیکھو کہ آپ نے کتنی نماز قضا کی، آپ نے کتنے مطلب آپ اپنے گناہ کو یاد کرو، آپ اپنے ظلم کو یاد کرو، حقوق کو یاد کرو، معاملات کو یاد کرو، کہاں آپ نے غلطیاں کی ہیں. یہ ساری باتیں وہاں بتانے کی نہیں ہوتی. وہ بیچارہ خود دکھی پریشان آیا ہے تو اس کو ارے کوئی بات نہیں میں ہم کرتے ہیں. آپ یہی کرتے ہوگے اور کیا کرتے ہوگے، اور یہی کرنا بھی چاہیے. یہی ظاہر ہے تو اس کو بےچارا مطلب اب ایک شخص بےچارا آیا ہے، اس کو بیماری ہو لگے ٹھیک ٹھاک، اس کے پھیپڑے ختم ہو گئے. اب ڈاکٹر اس کو تھوڑی باتیں تھوڑی سنائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا تھا. تسلی دے گا اور دے دے گا، وہ بولے گا پرہیز کرنا. ہم بھی آپ کو پرہیزی کا تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہو گیا توبہ کیجیے
اور گناہ سے پرہیز کیجیے، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور تو صحیح میں آپ کے یہ جادو وادو سب یار آگے پیچھے ہو جائیں گے، جادو وادو سب آگے پیچھے ہو جائیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایسے اس کے تو ماشاءاللہ جو ہماری مجلس کی طرف سے جو امیر علیہ سنت نے بھی عطا کیے ہیں حصار کرنے کے اور دیگر جو شجرے میں جو ماشاءاللہ پڑھے جاتے ہیں. جیسے آپ نے ماشاءاللہ جادو کے حوالے سے کافی اچھی اس میں تفصیلات بتائیں کہ یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں پریشانیاں آنے کی. اسی طرح جب ہمارے اسلام میں جنات کے معاملات میں جاتے ہیں، ایسے علاج کرنے والوں سے رابطہ کرتے ہیں، تو اب وہاں سے ان کو تقریباً جنات یا جنات جادو اسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اب جادو کے حوالے سے تو آپ نے تفصیلاً ماشاءاللہ فرمایا، جنات کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا میں کہ اب جس طرح انسان کا گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور ایک جن کی بھی پیدائش ہوتی ہے. تو اب وہ ہمزاد جس سے کہتے ہیں ساتھ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے. اب آپ اس ٹائم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ان سب کے ساتھ ایک ہمزاد کا معاملہ ہے، وہ جن ہے، اور یہاں اتنے ہی جن موجود ہیں ابھی یہاں پر جتنے انسان موجود ہیں. اب کبھی بھی کسی کے پاس جا کر چیک کرانے جائیں گے، اپنا معلومات کرانے جائیں گے تو آپ پہ جن آئے گا. اگر مثال ہے کہ میں سامنے ہمارے زمین پہ بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں چیک کروں گا حساب لگا کے بھائی ان کے ساتھ جن تو نہیں ہے، تو وہ تو ہے ہی. اب اس چیک کرنے کے لیے جی اور اب کہیں بھی چیک کرانے جائیں گے جن تو اس میں آنا ہی آنا ہے. مطلب یہ تو مطلب استخارہ کرائیں نہ کرائیں، چیک کرائیں نہ کرائیں، وہ عامل صحیح بول رہا ہے آپ کے ساتھ جین ہے. اب مطلب نہیں جین تو ہے نا، سب کھول کے بتا رہے ہیں ہم آپ کو، ہماری دکانداری تو ہے نہیں. جی ایسے ہی معاملہ بالکل. وہ جس کے ساتھ جادو نہیں ہے جس کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ جن نہیں ہے اس کے ساتھ ہے. تو یہ تمام اپنے ذہن میں رکھیں کہ کہیں بھی جا کے اپنا اس طرح کا علاج کروا رہے ہیں، اپنے کو چیک کروا رہے ہیں، اپنے آپ کو معلومات کروا رہے ہیں، تو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تو اس کو چیک کرنے سے پہلے جن کو ساتھ لے کے گئے ہیں اپنے آپ. وہ تو ہر جگہ آپ کے ساتھ موجود ہے، ہر جگہ آپ کے آ رہا ہے، جا رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، سب کچھ. ان سے پوچھو میرے ساتھ فرشتہ ہے، وہ یہاں ہی آئے گا. انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے، یہ ہمزاد جن ہے. جی صحیح ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. تو وہ آئے گا. اور آپ بچپن میں گر گئے تھے، تو بچپن میں تو گرے تو بھی تو بڑے ہوئے. ہر بچہ بچپن میں گرتا ہے، ہر بچہ گر کے تو بڑا ہوتا ہے. اب تو یہ سب ترکیب یہ حال ہے کہ ایک مجھے اسلام میں ملے، وہ بیچارے وہ لنگڑے تھے نا، عیب تھا جسمانی ان کو. اب مجھے ملے کہتے وہ میری ٹانگ چھوٹی ایک بڑی، میں نے ہاں تو چیک کریں. میں نے کیوں خیریت؟ کہتے ہیں وہ میرے کو لگتا ہے کہ جن نے دھکا مار کے میری ٹانگ چھوٹی کر دی ہے، ایک بڑی کر دی ہے. اب اس نے جن کو ڈال دی ٹانگ چھوٹی ہو بڑی ہو گئی. تو مطلب اب اس طرح کے عجیب غریب عجیب قسم کے مطلب یہ اس سے نظر نہیں آتا. عجیب مطلب پکڑے گے کیسے؟ اس نے کیسے آپ سے میری ٹانگ چھوٹی کر دی تو پکڑیں گے، چھوٹے گی وہ جن کو ڈال دے گا، جن نظر پکڑے گا. بالکل. مطلب کبھی کبھی باتیں سنتے تو ہمیں مطلب یعنی کہ کیا کریں اس کے بیچارے کا، اس کو نفسیات کا دماغ کا علاج کریں، اس کے جسم کا علاج کریں، اس کے سوچوں کا علاج کریں. زیادہ تر معاملہ اسی طرح کے کرے کیا، بس تسلیاں دیتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کرتے ہیں ان کے لیے. بیچارے دینے کیا تسلیاں دیتے ہیں، اور آپ تسلی لے کر بھی تسلی کا ٹیبلٹ ہو، سب ٹیبلٹوں سے اچھا ہوتا ہے. لیکن ایسا تسلی کا جو ٹیبلٹ یا جو دوائی ہے نا، یہ یہاں مفت ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. وہ اگر جب تک وہ سامنے والا کچھ لے گا تو ہی مطلب مجھے ہوگا نا کہ کچھ میں نے خرچ کر کے لیا ہے. ایسا نہیں کریں یار، ایسا نہیں کریں. خیر یہ بات میں عرض کر دوں کہ سارے عامل جھوٹ نہیں بولتے، غلط بیانی نہیں کرتے. اچھے عامل ہیں مگر کم ہیں. مگر یہ کہ بس اب یہ بھی ہے کہ نا چل پڑی ہے دکانداری ہے، وداؤٹ انویسٹمنٹ بزنس ہے، کوئی انویسٹ لگتی نہیں ہے، پریشان حال آتا ہے. پریشان یہ پورے آرٹیکل اس کے پورے کالم لکھے گئے ہیں. یہ مطلب میرے کو ڈھکی چپی باتیں نہیں کرتا. دنیا بھر میں لوگ بہت پریشان ہیں، پریشان حال ہی جاتا ہے پریشانی دور کرنے کے لیے. مسجد کی پریشانیاں بڑھ بھی جاتی ہیں. مگر یہ بات جو آج ہم اپنے مدنی مکالمے میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہے ہیں، ہر ایک اپنی ہر ایک پریشانی، مصیبت، دکھ کو، تکلیف کو، رکاوٹ کو جن اور جادو نہ مانے یار. یہ آپ کی مہربانی ہوگی یار. مجھے لگتا ہے جن کے بعد کوئی کام ہی نہیں رہا یار، وہ یہی کام کرتا رہتا ہے. اس پہ چڑھتا ہے، اس پہ چڑھتا ہے، اترتا چڑھتا ہے. یہ کام جن کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں یار، سوتا بھی تو نا جن معاملات ہوتے ہیں ان کے اپنے سارے. جن کھاتے پیتے سوتے ہیں، مطلب یہ رہتے ہیں، ان کی عبادت گزار جن ہوتے ہیں، نیک جن ہوتا ہے. بس جیسے انسانوں کی کیسی کیٹیگری ہے، مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، نیک بھی ہے، بد بھی ہے. جنوں میں بھی یہی ہوتا ہے. اب جن میں بھی یہی ہوتا ہے. اب جیسے انہوں نے کیا کہ وہ جن کہتے تھے شرارت کر کے چلا جاتا، گلیوں میں نہیں لڑکے کر رہے ہوتے.
ہاں چھیڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا شریر لڑکا ہے, یہ ہم کہتے شریر بچہ ہے, وہ شریر جین ہے. اب ہم اپنے گھر کے اندر ایسا حالات ایسے رکھیں, میں آپ کو مشورہ دوں, اب روز قرآن پڑھو. ہاں گھر میں روز قرآن پڑھو, اب موج لگ جائے گی آپ کی. روز قرآن پڑھیں, مدنی چینل چلا دو, مدنی چینل چلا دو, انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا. تو اس کی بارہ بھی ہیں اس کی اثر ابھی یہ اور قرآن کی آیت کے ساتھ یہاں اعتکاف کے دنوں میں چند سالوں پہلے عصر کی نماز جیسے ہم فارغ ہوئے جماعت سے, نماز یہیں عصر کو فارغ ہوئے, وہ کونے سے چیخنے کی آواز شروع ہوئی ایک لڑکے کی, زور زور سے چیخ رہا تھا. باپا نے جماعت سے نماز پڑھائی اور وہ اس کی چیخنے کی آواز باپا اس کو گیس کر گئے, سمجھ گئے باپا نے اس کو تو افا حسیبتم انما خلقناکم ہے نا قرآن پاک کی آیت پورا سنا دیں. انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہی کا سننا ہوتا ہے نا سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت. سورۃ المومنون کی آخری 4 آیتیں یہ باپا نے تلاوت کی, تلاوت کی, آواز آنی بند ہو گئی. باپا نے خود فرمایا کہ مجھے لگا کہ اس کو جین ستا رہا ہے, اس لیے میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی, وہ بھاگ گیا. امیر سنت کو بارہا دیکھا تھا کہ کبھی اس طرح کے معاملات تو مریض کو جنات آصف زدہ اگر آئے ان کے پاس, تو امیر سنت کو کئی بار دیکھا اس طرح تجربات ہوئے کہ آپ نے کیا کیا, ان سے بات چیت شروع کر دی. اب عفو درگزر پر اور نرمی پر اور جو ہے اس طرح کی باتیں ان سے کرتے 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 ایک قسم کے جن کا ذہن امیر سنت بنا دیتے تھے اور جن خود ہی چلے جاتا تھا. ایسا بارہا دیکھا کہ امیر سنت نے جو ہے وہ جن کا ذہن بنایا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, غلط ہے, کیونکہ ان کو بھی سزا و جزا کا معاملہ جن کے بھی ہیں, وہ بھی چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو بارہ ایسا دیکھا کہ امیر سنت جن کا ذہن بناتے تھے وہ خود ہی اس کا ذہن بن جاتا, آگے پیچھے ہو جاتا, اسے کو چلے جاتا تھا خود ہی, اس طرح ترکیب ہوتی تھی اور مرید ہو جاتے ہیں. یہ ان میں سب چلتا ہے. جی یہ نرم دل بھی ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں ان باتوں کو, جزا سزا ہر چیز کو سمجھتے ہیں. یہ کال سنائیں. میرا نام جی محمد یاسین دار ہے, پنجاب سے, ڈسٹرکٹ کپواڑہ سے. میرا سب سے سوال یہ, میں نے پہلے بھی سوال ریکارڈ کیا تھا کہ یہ جو جنات وغیرہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو لگ جاتے ہیں اور ان کا علاج کروانے کے لیے وہ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, تو وہ جو آدمی ہوتا ہے اس کو وہ مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. کیا یہ کوئی علاج جنات وغیرہ جن کو لگ جاتے ہیں ان کا علاج کرنے کا یہی طریقہ ہے یا کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ تو اگر صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ کوئی طریقہ ہے تو وہ یہ بتا دیں. اور یہ جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ان کو جو ہے نا آگ جلائی جاتی ہے, ان کو جو ہے دھوئیں دیے جاتے ہیں اور ان کو بہت مارا پیٹایا جاتا ہے, تو یہ کیا جب جنات وغیرہ کسی کو لگ جاتے ہیں تو ان کا علاج یہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. یہ پڑھنے سے اور دم درود سے اور اس طرح کے کئی چیزوں سے, اوراد و وظائف سے, تعویذات سے یہ نکل آتے ہیں. بلکہ ذہن بنانے سے نکل جاتا. میں جانتا ہوں باپا کہ ایک دم سے جن مر گیا. جی ایک شخص تھا, اس کو جن نے تکلیف دی ہوئی تھی, باپا سے ملاقات کے لیے اس کو لایا گیا, باپا نے اس کو دم کیا اور وہ مر گیا. اب آپ بولو کہ تم کو ایسے پتا چلا وہ مر گیا, تو اس کا جو ساتھی جو اس کو لایا تھا نا, اس نے بتایا کہ اب مجھے تنگ کر رہا ہے دوسرا جن, کیونکہ میں لایا تھا اس کو اسد صاحب سے ملاقات کروانے کے لیے اور باپا نے دم کیا تو وہ تھا ایسا کہ وہ ختم ہو گیا. وہ جیسے ختم ہوا تو وہ دوسرے نے اس بدلہ لینے کے لیے کہ تیری وجہ سے مطلب کہ میرے ساتھی کو یہ مر گیا, اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اب اس کو تنگ کرنے لگا, پھر وہ باپا کے پاس آیا تھا میرے کو دم کرو, تو وہ نکل ادھر دم مارا تو شیطان جن کا دم ہی نکل گیا. تو اس طرح کے طریقے ہوتے, لیکن یہ بات جو ہمارے سائر محترم نے کی, مارتے تو ہیں یار جن نکالنے کے لیے,
اب یہ بھی اس کو نہیں لگتا ہے ایسا بات اس میں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مارنا پیٹنا تو خیر کوئی اس کا سمجھ میں آتا نہیں کہ کیوں مارتے پیٹتے ہیں، ان کی اپنی کیا اس میں حکمت عملی ہوتی ہے. بعض کو اتنا ضرور ہوتا ہے کہ تھوڑا ان کو اگر اس طرح ڈرایا دھمکایا جائے، تھوڑا ایسا کیا جائے، تھوڑا اس کو اس طرح کا مار کا انداز دکھایا جائے، تو بعض اوقات ڈرپوک جن ہوتے ہیں جو خالی اس کے اس خوف سے بھی نکل کے بھاگ جاتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات کو سننے میں آئے، لیکن یہ مارنا پیٹنا تو بالکل متعین نہیں. جسم کے انگوٹھے وغیرہ ایسے پارٹ ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا زور سے دباؤ اور ان کو تھوڑا سا کرو نا تو وہ جن نکل جاتے ہیں. مطلب جن کو سمجھانے والا تو جن مان جاتا ہے. یہ ذہن بنائے کہ یہ ایک مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور ان کو وہ طاقت قوت تصرفات ایسے دیے گئے ہیں کہ یہ ایسے کام کرتے ہیں جو ہماری مطلب کہ ہم نہیں کر سکتے. یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس کو مانیں. اب یہ جو حرکتیں کرتے تو یہ مانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. یہ ساری ان چیزوں میں یہ ہوتے ہیں. ہمارا کھانا کھا جاتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ نہ کھائیے، یہ کھانا کھا جائیں گے. ہم بسم اللہ شریف پڑھ کے بستر کا آپ نہ لپیٹے یا نہ کرتے، ہمارا بستر استعمال کر لیں گے. یہ گھر کی چیزیں چوری کر لیتے ہیں، گھر کے سامان اٹھا لیتے ہیں. یہ ادھر کی بات ادھر پہنچا دیتے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں، ادھر کی بات ادھر پہنچا دیتے ہیں. ہم بولتے ہیں کہ دیکھو فلاں نہیں آ رہی ہے، ضرور نہیں ہے کہ اسی نے بات پہنچائی ہو. یہ جنات ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. یہ آپ پورا ایک باب ہے، پورا ایک علم ہے جنات کا. ان کی پوری دنیا ہے، ان کے بارے میں پوری معلومات ہمارے علماء کرام اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے ان کے بارے میں، بہت کچھ لکھا ہے ان کے بارے میں. مکتوب المدینہ کی ایک مطبوعہ بھی ہے قوم جنات اور امیر اہل سنت، اس میں کافی معلومات ہے. اور یہ میرے ہاتھ میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں تو جنات کے بارے میں عقائد اور اس کے بارے میں کافی ساری معلومات، یہ بھی اس کتاب میں صفحہ نمبر 313 سے، تو وہ بھی آپ دیکھیں تو بہت ساری معلومات ہے جنات کے بارے میں. سوال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالحمید اتاری پنجاب ضلع لیا سے پاک حسینی کابینہ ڈویژن حیدری کا ذمہ دار عرض کر رہا ہوں. بھائی صاحب ماشاءاللہ یہ جو موضوع چلا ہوا ہے نا، آپ نے صحیح دل کا چور پکڑا ہے. ہم ایسے ہی کہتے ہیں جناب بھائی نے جادو کرا دیا ہے، بہن نے جادو کرا دیا ہے، رشتے دار نے جادو کرا دیا ہے، فلاں نے کرا دیا ہے. لیکن ہم یہ واقعی نہیں سوچتے کہ جناب ہم نے کون سا اچھا کام کیا ہے. ہم نماز ہم نہیں پڑھتے، ہم نے اپنی ہمشیرگان کا حق ہم نے کھایا ہوا ہے، رشتے داروں کو ہم نے ستایا ہوا ہے. سارے جتنے غلط کام وہ ہم کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی فلاں نے جادو کرا دیا ہے، فلاں نے جادو کرا دیا ہے. تو میرے عمران بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر درازی بالخیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے باپا جانی کی عمر درازی بالخیر عطا فرمائے. بہت ہی اچھا موضوع چل رہا ہے اور بہت ہی اچھا آپ سمجھا رہے ہیں ماشاءاللہ کہ واقعی کوئی جادو کرواتا نہیں ہے. اصل میں ہمارے ہاتھوں کے جو کرتوت ہے نا، جو آپ نے فرمایا واقعی ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے. اس کی بہت برکتیں ہیں، بہت برکتیں دیکھی جا رہی ہیں اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی نصیب عطا فرمائے. ہمارے حق میں دعا فرمانا آئی صاحب. یغفر اللہ لنا ولکم. یہ بات درست ہے کہ یہ مطلب کہ یہ ہر ایک کو جادو کا ہے، مگر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جادو ہوتا ہے، جادو کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اتنا کثرت کے ساتھ جادو ہوتا ہے اور ہر ایک جادو 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 کر رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا تو اس وقت مدنی چینل پر آپ کے جادو کا علاج ہی ہو رہا ہے. کیا آپ یہ ذہن بنا لو اب وہ جادو نہیں ہے یار اب وہ نہیں ہے جادو. اب تو سو جاؤ، نماز پڑھیں. اور ایک اور بات بتاؤ، آپ وضو کریں، صحیح وضو کریں، انشاءاللہ آپ کی بہت ساری ایسی پریشانی جس کو آپ جادو، نظر یا بندش وغیرہ کا نام دیتے ہیں انشاءاللہ کھل جائے گی. اسی طرح اپنے روزگار کی جگہ کو گناہوں سے بچائیے اور اللہ کی نافرمانی سے بچائیے، اور یہاں کچھ موقع محل دیکھ کر شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کچھ پڑھنے وغیرہ کا معمول بھی ایسا رکھیں تاکہ مطلب کہ یہاں پر یہ اس طرح کی پریشانیاں آئیں نہ. کوشش کیجیے.
اور اس کے لیے اوراد و وظائف بھی پڑھیے. دیکھیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی حدیث پاک میں ترغیب آئی ہے نا؟ حدیث پاک میں ترغیبات ہیں معوذتین. ہاں وہ سورہ اخلاص بھی ہے نا، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے نا. تو یہ پڑھنے کی ترغیب آئی ہے کہ پڑھ کر مطلب کہ دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے پورے ہاتھ پر پھیر دیں. اس طرح اور اوراد و وظائف ہمارے بزرگوں نے بیان کیے ہیں. شیطان سے بچنے کے اوراد و وظائف یہ بھی شجرے میں لکھے ہوئے ہیں. حصار پوری وہ جیسے کا دائرہ ہو جائے گا وہ الحمدللہ شجرے میں موجود ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ترجمہ بالکل واضح ترجمہ ہے. 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہی ہے نا، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام ہے. تو صبح شام پڑھنے والے وظائف میں یہ ہے. پھر اس کے بعد آگے ہے یہ، اس کا میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ شجرہ اختاریہ میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے صفحہ نمبر ہم آتے ہیں، لیکن اس کا صفحہ نمبر 11 غوث پاک کی 11ویں کا. سبحان اللہ. 3 بار یہ صبح شام پڑھنے والے اعمال میں شامل ہے. 3 بار اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. سانپ بچھو وغیرہ موذیات سے پناہ ہو. یہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو بہت اس کی برکت ہے، بہت فائدے حاصل ہوں گے. ترجمہ بھی دیا ہے اس کا. ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کے پورے اور کامل کلمات کے ساتھ مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ شیطان. تو اس طرح اور بھی اس میں اوراد و وظائف ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی. اس میں جیسے ایک اور وظیفہ پڑھ دو جی، صفحہ نمبر 13. یہ اس کو میں نے عرب دنیا میں بھی عربیوں کو پڑھتے ہوئے بہت دیکھا ہے. بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان کے نام سے ابتدا جو اللہ عز و جل چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ عز و جل کی شیطان مردود سے. ایک بار یہ پڑھنا ہے صبح شام ایک بار. شیطان اور اس کے لشکر سے محفوظ رہے. سبحان اللہ. تو بہت پڑھنے کا ہے، آپ پڑھیں، خود پر بھی دم کریں، اوروں پر بھی دم کریں. گھبراہٹ سے بچنے کا وظیفہ بھی ہے، حشر کی گھبراہٹ سے بچنے کا، دنیا میں فاقے سے بچنے کا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین 100 بار پڑھیں. دنیا میں فاقہ نہ ہو، قبر میں وحشت نہ ہو، حشر میں گھبراہٹ نہ ہو. سبحان اللہ. موج لگ گئی ہے باپا نے کیسے لکھ کر دے دیے اوراد و وظائف. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہر کام بنے، شیطان سے محفوظ رہے. یہ الگ الگ ہے. یہاں لکھا گیا ہے کہ یہ وظیفہ الوظیفۃ الکریمہ میں صبح کے اعمال میں درج کیا ہے مگر تعداد نہیں لکھی، لہذا ایک بار پڑھ لے تو بھی حرج نہیں. البتہ مدارج النبوت جلد اول صفحہ نمبر 236 پر وقت کی قید لگائے بغیر ایک روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی گئی ہے کہ جو کوئی یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دعا کو 10 بار پڑھے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جب پیدا ہوا. نیز دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت دی جاتی ہے، جیسا کہ جنون، جزام، برس، رش وغیرہ. اب یہ پڑھنے والے کی مرضی پر ہے کہ چاہے تو ہر صبح صرف ایک بار پڑھا کرے یا دن میں کسی بھی وقت 10 مرتبہ پڑھ لے. پڑھے یہ تو جیب میں رکھیں، یہ جیب میں رکھیں. انشاءاللہ عز و جل یہ جیب میں رہے گا تو بہت چیزیں دور رہیں گی.
ارے باہر ہے یہ جیب میں رکھنے سے جنات جادو سے حفاظت رہتی ہے. جنات جادو سے یہ کتب پورا کے پورا باہر ہے, یہ پورے کے پورا باہر ہے. انشاءاللہ یہ باہر ساتھ رہے گی تو خزاں قریب نہیں آئے گی. اسلامی بہن کا اس طرح سے مدنی باہر تھی نا کہ وہ کسی اسلامی بہن کو اسی طرح رات میں پریشانیاں ہوتی تھی, تو انہوں نے یہ شجرہ ان کو دیا کہ اپنے تکیے کے پاس رکھ کے آپ آرام کریں. تو انہوں نے ایک رات جب عمل کیا تو صبح بتایا کہ الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے مجھے پرسکون نیند دیا ہے, جو ڈراؤنے خواب آتے تھے وہ بھی دور ہوئے. انہوں نے مستقل یہ رکھنا شروع کیا تو الحمدللہ عز و جل ان کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی. نہیں ماشاءاللہ, اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے, قرآن پاک کی اس میں آیتیں احادیث مبارکہ اس میں لکھی گئی ہیں, بزرگوں کے اقوال اور بزرگوں کے اس میں مطلب وظائف لکھے گئے ہیں. قرآن پاک کی صورتیں کون کون سی کب کر کون کون سی صورت کون کون سی آیت کتنی بار کہاں کا پڑھنی ہے سارا لکھا ہوا ہے. صبح دوپہر شام سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد بہت کچھ لکھا ہوا ہے. یار آپ لو تو صحیح, آپ پڑھنا ہے نہیں اور پھر آپ ادھر ادھر کے دھکے کھاتے ہو. آپ آپ کو علاج ہی تو دے رہے ہیں, خود تو پیسہ مانگ رہے ہیں آپ سے, ہم آپ کو علاج دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے آپ اس کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں, جادو, آسیب, بے روزگاریاں, بے اولادیاں, اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے. آپ کی دیکھیں پریشانیاں آنا نا, اب آپ بولو کہ میں جیوں اور میرے کو پریشانی نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پریشانی کیسے نہیں آئے گی؟ پریشانیاں تو آتی ہے نا, کبھی مال کے ذریعے پریشانی آتی ہے, کبھی جان کے ذریعے آتی ہے, کبھی اولاد کے ذریعے آتی ہے. اب اولاد نافرمان ہے, اب نے بولا کسی نے جادو کروا دیا, اپنی تربیت تو غور نہیں کریں گے, آج تک تربیت ہی کیا کی تھی, تو اولاد نافرمان ہو گئے, بیوی سر چڑھ گئی. تو رشتہ لیتے سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ کس سے رشتہ کر رہا ہوں. آج جو جنات اور جادو کے موضوع پر جو آپ سے مشورہ ہو رہا ہے, مدنی مکالمہ ہو رہا ہے, اس پر یہ پلیز غور کیجئے کہ ہم اپنی کمزوریاں, اپنی خرابیوں پر غور کریں کہ ہم نے کہاں کا کوتاہیاں کی ہیں. ہر بات جادو اور جنوں پر مت ڈالو. جن بھی سوچتا ہوگا میں کیا کچھ نہیں ہے, وہ میرے کیا ہے, یہ بھی ہے تو ہمارے آج اطراف ادھر ادھر تو ہوتا ہے ادھر آس پاس. جن نے کیا جن نہیں سوچتا ہوگا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ آصف بھائی سوچتا تو نا جن سوچتے ہوں گے, ہاں یہ تو مطلب دیکھتے واسطے ہوں گے کیا کچھ بھی نہیں ہے, میرا نام لے رہے ہیں. جس طرح آپ کے اکثر بیان میں ایک توجہ ایک خاص ٹاپک پر آپ دلاتے ہیں کہ تمام کام عورتوں کے سپرد ہو گیا, تو اس فیلڈ میں جو خرابیاں بڑھ گئی ایک دم جادو جنات کا, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ٹاپک بھی عورتوں کی طرف چلا گیا ہے کہ وہ بھی ڈھونڈنے جب جاتی ہے تو مرد اتنا آسانی سے یا جو ادھر ادھر چکروں میں نہیں پڑتا ہے, یہ عورتیں زیادہ پنچات میں ہو رہا ہے. کوئی چیز گھر میں کھو گئی نا, کوئی لے گیا, ارے بھائی مل جائے گا, کوئی لے گیا, مل جائے گا, کوئی لے گا, 2-4 ہفتے کے بعد مل ہی جاتی ہے چیز, آگے پیچھے رہ جاتی ہے, کوئی لے گیا, جن لے گیا, یہ لے گیا, اثرات ہو گئے, فلاں ہو گیا, گھر سے وہ بال نکالا ہے. ارے بھائی پورے گھر والے بال بناتے ہیں, تو کوئی بال گر گیا ادھر ادھر, بھائی نکل آئے, کنگھی کے دانے نکل آئے, تو کنگھی کے دانے تو نکلیں گے نا, کنگھی کا دانا ٹوٹتا ہے, کنگھی کا دانا نکلے تو کیا ہو, سوئیاں نکلی تو گھر میں سوئیاں نہیں ہوتی, ہمارے کیڑے نکلی تو کیڑے کے گھر میں نہیں ہوتی. کب جو گھر میں نکلتا ہے وہ انڈا نکلا, وہ آٹا نکلا, گھر میں انڈا آٹا نہیں ہوتا, تو ایسا کون سا نکلا جب گھر میں چیز نہیں ہوتی, گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں, گوشت کے ٹکڑے. تو ابھی پرندے اڑ رہے ہوتے اور پرندے جاتے ہوتے کوئی گرا کے چلے جاتے. تو یہ مطلب ہر چیز کو آپ پہلے نیگیٹو پہ جاتے ہو, تفتیشی مطلب کہ تفتیشی ادارے سے وابستہ ہو آپ, ہر چیز کو پہلے آپ نے نیگیٹو لینا ہے, اس کے بعد آپ پازیٹو جائیں گے. اچھا سوچیں کیوں آخر آپ کے پیچھے کو پڑا, آخر آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے سب کو کرے گا؟ چلے بتائیے, آپ نے ایسا کیا کیا کسی کے ساتھ کہ آپ کو ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ میرے سب کو کرے گا؟ آپ نے کسی کا برا نہیں کیا, آپ کو اپنے برا ہونے کا خوف کیوں ہے؟ آپ نے اچھا کیا ہے, آپ اللہ سے اچھا گمان کریں, آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا اس کی رحمت سے. آپ نے تو برا نہیں کیا تو پھر نہیں دیکھا آزمائش, تو آزمائش اللہ کے نیک بندوں کو نہیں آتی. بنی اسرائیل نے 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیا تکلیفیں نہیں دی گئیں؟ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں معروفہ کا شہید نہیں کیا گیا, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر نہیں دیا گیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا.
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے اور دین کی دعوت دینے پر کتنا مارا گیا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کتنا ستایا گیا، آپ بتائیے کیا یہ ان کو نہیں؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ستایا گیا؟ خود امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جیل میں قید کر دیا گیا، زہر دیا گیا جیل کے اندر، آپ کو کیا ان کو نہیں ستایا گیا؟ تو یہ چیز کہ یار ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، ہماری تکلیفیں، ہماری پریشانیاں ہیں، دیکھیں مطلب کہ بہت سی چیزیں جس کو آپ کہتے ہیں پارٹ آف لائف ہے، زندگی کا حصہ ہے. فکر معاش بد بلا ہولے معاش جہاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ اب جب پیدا ہو ہی گئے، اب دنیا میں آ گئے تو ابھی آزمائش سے تو گزرنا پڑے گا. یہاں تو مدری پھول ہے یار کہ دنیا تو آزمائش کا گھر ہے، قدم قدم پر آزمائش ہے. یہاں ایسے اعمال کرے کہ مرنے کے بعد تو راحت پائے ہوں. دنیا میں ایسی آزمائش والی زندگی گزارنے کے باوجود بڑے بڑے آزمائش والوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھیں گے. آپ کے پاس آتے ہیں تو روحانی علاج والے، آپ بولے نماز پڑھو تو نماز کا ٹائم ہوتا ہوگا، یہ ہوتا ہے. ہاں ادھر بیدان مدینہ میں ان کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لو، آئے پریشانی کا حل نکالنے کے لیے، تعویذات لینے کے لیے آئے، روحانی علاج لینے کے لیے آئے. لائن لگی ہوئی ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو، عصر کی جماعت کا وقت ہوا، آپ نے کہا چلے نماز پڑھیں. کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے، ادھر ادھر نکل جاتے، گلیوں میں چلے جاتے، اس طرح کھانے میں چلے جائیں گے. خدا کے بندو اس پر غور کرو کہ تم پر کیا ایسی مطلب کہ ایسی کیا آفت آئی ہوئی ہے کہ تمہیں اللہ کے گھر میں پاؤں رکھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، بلکہ ایسے موقع پر تمہارا پاؤں استنجا کھانے کی طرف جا رہا ہے. دنیا مسجد میں اللہ کو سجدہ کرنے جا رہی ہے اور تم استنجا کھانے میں جا رہے ہو، صرف اس وجہ سے کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی، کوئی دیکھے نہ لے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا. پھر بولیں گے کہ وہ ہمارے کپڑے صحیح نہیں ہیں. اب کپڑے بھی صحیح نہیں، پھر بولتے کہ شیطان تنگ کرتا ہے، نماز پڑھنی نہیں وہ شیطان تنگ کرتا ہے. شیطان نے تو دبوچا ہوا، میں کہاں منع کرتا شیطان نے تنگ نہیں کیا ہوا. شیطان ایسا دبوچا ہوا ہے کہ ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی. ایک ٹی وی کے سامنے کون بٹھاتا ہے الٹے سیدھے گناہ بھرے مناظر دکھانے کے لیے؟ نفس و شیطان. اور شیطان یہ جن کی قسم ہے، جن ہی ہے شیطان. شیطان جن ہے، ابلیس. یہ جتنے بھی یہ ہیں شیطان، ان سب کا باپ ہے ابلیس. تو یہ ساری چیزیں نہیں غور کرتے آپ. بس میرے کو پیسے میں تکلیف نہیں آنی چاہیے، بس میرے کو اولاد میں تکلیف نہیں آنی چاہیے، بس مجھے یہ روزی روٹی اور اس طرح میں تکلیف نہیں آنی چاہیے. تو وہ ہے نا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو یہ تو سر تکلیفیں تو آئیں گی. ہے کیا آیت کا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے والجوع بھوک کے ذریعے اور مالوں کی کمی کے کمی جس میں اولاد کی تفسیر کی گئی ہے، ثمرات اولاد کی کمی کے ذریعے. ہاں وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. صبر کرنے والوں کے لیے صبر کرو یار. دنیا مومن کے لیے قید خانہ آیا، آخرت صبر کرنے کے لیے نا، صبر کے آگے آئے تھے نا صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والوں خوشخبری ہے وہ کہ ان پر مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. پڑھو نا یار. تو یوں مطلب کہ اپنی دین کو، اپنی شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھا. اب آپ کئی چیزیں ہوگی جو نہیں سمجھا سکتے ہوگے اپنے جو آتے ہیں روحانی راز. ابھی سمجھا تو کوئی سامنے نہیں ہے کیمرہ ہے سامنے، اور سمجھا تو اتنے بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، تو سامنے ہی نہیں آپ کو کوئی جواب دے گا. بس اپنے ان کے کیا ہے کہ ان کو علاج سے غرض ہوتی ہے، باقی ان کو اگر ہم نیکی کی دعوت یا آخرت کے حوالے سے باتیں بتانے جاتے ہیں تو وہ اس طرف ان کی اتنی زیادہ رغبت دیکھی نہیں جاتی. ایک تعداد کی علاج کر دو یار، بس علاج ہوتا ہے. اینٹی بایوٹک آپ کے پاس تعویذات کا، بس اس سے ان کا حالانکہ نمازوں کے حوالے سے دیگر معاملات کی طرف جب وقت ہوتا ہے تو توجہ دلائی جاتی ہے. بعض ہوتے ہیں واقعی جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ کریں گے، ترکیب بنائیں گے. اور کئی صاحب الحمدللہ اس طرح وہ نیکی کی طرف آ بھی جاتے ہیں الحمدللہ بستوں سے. اور کئی تو الحمدللہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیے ہیں. اس طرح کے معاملات بھی ہیں. کتنے تعویذات دیتے ہیں آپ سال بھر مہینے میں؟ منتھلی تقریباً 4 سے 4.5 لاکھ تعویذ اور اوراد وظائف جو ہیں فیس 4.5 لاکھ. جی اتنے لوگ دکھی پریشان آتے ہیں آپ کے پاس. مطلب اتنے اوراد و تعویذات کی تقسیم ہوتی ہے اور
تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب، 1.25 سے 1.5 لاکھ کے قریب ماہانہ مریض ان بستوں پر آتے ہیں۔ 1.25 لاکھ مریض آپ کے پاس آتے ہیں؟ اور الحمدللہ دیکھا ہے کہ اہل سنت کا جو طریقہ علاج ہے بڑا اچھے انداز سے، جمالی انداز جسے کہتے ہیں، یہ مار پیٹ والا انداز تو ہمارا تصور بھی نہیں ہمارے بستوں پر، اور الحمدللہ جتنا زیادہ جنات جادو کا علاج ہمارے بستوں سے ہوتا ہے شاید ہی کہیں سے ہوتا ہوگا۔ 1.5 لاکھ کے آس پاس ایک بڑی کوانٹٹی ہے نا، آپ نے تو ذہنی جانے کے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ 1.5 لاکھ افراد آپ کے پاس تو بالمشافہ آتے ہیں۔ جی بستوں پر ہیں، بستوں پر۔ اسی طرح سے ہمارے امین بھائی نے فرمایا کہ اسلامی بہنوں کا معاملہ بہت زیادہ ہے اس میں، تو واقعی یہ صحیح ہے کہ ہماری جو اسلامی بہنیں یہ اس معاملوں میں زیادہ انوالو ہوتی ہیں، اور دیگر جتنے بھی عاملین ہیں، دیگر معاملات ہیں جو اس طرح علاج کرتے ہیں، ان پر ان کا رش زیادہ ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم نے الحمدللہ مجلس نے جو ہے وہ اسلامی بہنوں کو کے ذریعے اسلامی بہنوں کی تربیت کی ترکیب بنائی ہے، تو ہمارے اسلامی بہنوں کے اس ٹائم ہفتہ وار بستے لگتے ہیں، یعنی مہینے میں 4 دن بستہ لگتا ہے، تو ہمارے اسلامی بھائیوں کا 30 دن کے بستے پر اتنے مریض نہیں جتنے ان کے 4 دن کے بستے پر مریض مہینے کے مریض ہیں، جتنی اسلامی بہنوں کی ان کا ابتلا زیادہ کیوں اتنی آ جاتی ہیں اس میں؟ بس یہ صحیح فرمایا امین بہن کہ ان کا ابتلا بہت زیادہ ہے اس میں، بہت زیادہ معلومات ہے۔ ملتے ہیں فیضان مدینہ میں، چونکہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تو ابھی 3 دن پہلے ایسا ایک نوجوان کو لے کر آئے، 2-3 افراد تھے، اب وہ شور مچا رہے تھے، خیر وہ ان کو پکڑ رہے تھے، وہ بھاگ رہے تھے، تو بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا۔ بہرحال میں نے ان کو کہا آپ چھوڑ دیں اس کو، وہ چھوڑا تو وہ جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئے، تو پھر بہرحال وہ چونکہ یہاں الحمدللہ جب سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تھا تو انہوں نے کچھ رغبت کی، تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ فیضان سنت کا درجہ ہم سب بیٹھتے ہیں، تو اس طرح سے تھوڑا سا حکمت عملی کی تو وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ تو اب وہ اسی نیج پر تھے کہ بھائی اس کو کوئی اثر ہو گیا، کوئی جادو ہو گیا، اس پر سایہ ہو گیا ہے۔ تو جب ان کے والد صاحب سے الگ سے ملاقات کی تو پتہ چلا کہ ان کا کالج یونیورسٹی میں کہیں جھگڑا ہوا تھا اور لڑکوں نے اس کو ٹارچر کیا، اس کو مارا، تو تب سے اس کی طبیعت تھوڑی آؤٹ ہو گئی۔ تو میں نے کہا تو آپ تو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے نا، ظاہر ہے اس کو جب پیٹا ہے مارا ہے تو ذہن میں بھی اس کو ایک خوف بھی بیٹھ گیا، اس کو ٹینشن بھی اس کو دیا، ٹارچر بھی کیا مختلف چیزوں کے حوالے سے، تو پھر ان کو سمجھ میں آئی، تو بہرحال ان کو یہی کہا کہ علاج روحانی علاج بھی صحیح ہے، لیکن جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہا نا کہ ڈاکٹر کو بھی تو رجوع کرے نا، کئی ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ جس میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا میڈیکل پرابلم ہوتے ہیں، وہ اس طرف ہی کسی نے ان کو اشارہ دے دیا، اب وہ اسی پہ مریض کو لے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ پراپر اس کا مختصر سا علاج ہو جائے نا تو وہ بساؤ کا میڈیکل پرابلم میں بھی روحانی علاج ہوتا ہے، صرف ڈاکٹر ہی کا علاج نہیں ہوتا، روحانی علاج میں میڈیکل کے بھی جو جیسے کہ بخار ہے، بخار کے علاج روحانی علاج موجود ہے، اور سر درد ہے روحانی علاج موجود ہے، کینسر کا روحانی علاج موجود ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہ تعویذات عطاریہ کے بسوں سے ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کو تو میں جانتا ہوں جو اللہ کی رحمت سے ایسے مطلب کہ دوڑے موج ختم ہو گیا، کینسر کے مریض ہمارے اللہ کی رحمت سے مدینہ ہو گئے، دیتا اللہ شفا ہے، اللہ شفا دیتا ہے۔ تو اب جیسے کہ ہر ڈاکٹر کے پاس 100 مریض آتے تو سارے کے سارے مریض تو صحیح نہیں ہو جاتے نا، شفا تو رب کے دستے قدرت میں، علاج کرنے والے اسلامی بھائی ہیں، ڈاکٹر ہیں، جو بھی ایک روحانی علاج کر رہے ہیں یا میڈیکل علاج کر رہے ہیں، شفا دینے والا اللہ ہے، اور ہم اس کے در سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی بارگاہ سے شفا ملتی ہے، اور ہم اس کی بارگاہ سے دور ہو جائیں اور پھر کہیں گے مجھے فرق نہیں پڑ رہا، تو آپ خود غور کیجئے نا، نماز پڑھیں انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ اس کا علاج کرا نا، کسی روحانی علاج والے کے پاس جا کر آپ بولو صحیح نہ کہ میرے کو تعویذوں میں نمازی بن جاؤ، آیا کبھی کوئی نمازی بننے کے لیے؟ ایک بار بس وہ یاد رہ گیا، روحانی علاج سلسلہ تھا، اس میں بیٹھا ہوا تھا ساتھ، ایسے ہی مدنی چینل پر ترکیب تھی، ایک نے بس یہ کیا تھا کہ مجھے مدنی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے نمازوں میں لذت آئے اور مجھے اس میں روحانیت ملے اور میں نمازوں کا پابند ہو جاؤں، وہ ایک ہی آج تک اتنے سالوں میں ایک آیا بس کہ میری نماز، مطلب آپ آتے اپنی مصیبت کا حل لینے کے لیے روحانی علاج، اب نماز نہ پڑھنا یہ کیا چھوٹی مصیبت ہے؟ کوئی تعویذ، چلو اب یہ نہ بولے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، کسی کو یہ اظہار کرنا کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں یہ بھی درست نہیں ہے نا، گناہ کا اظہار یہ بھی، اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو کوئی جھوٹ سے بچنے کا کوئی روحانی علاج ہے؟ کوئی رشوت سے بچنے کا روحانی علاج ہے؟ کوئی سود سے بچنے کا تو روحانی علاج عطا فرما دیجئے۔
کوئی ظلم سے بچنے کا روحانی علاج دے دیجئے، کوئی رحم دل میں پیدا ہو اس کا کوئی روحانی علاج دے دیجئے، مجھے کو معاف کرنے کی عادت پیدا ہو اس کا کوئی روحانی علاج دے دیجئے، کہ اس کی کوئی روحانی علاج کی ترکیب بناؤ نا یار۔ یہ اتنا بڑا جو اس نے جو شیطان نے جو ہم کو اس ساری چیزوں کے اندر جو پاگل کیا ہوا ہے، اس کی روحانی علاج کی ہم ترکیب نہیں بنائیں گے، مگر بس وہ اس سمت ذہن نہیں جاتا۔ اس لیے ابھی ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کی کالیں جو تھوڑی بہت ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم لے لیں گے موقع ملا تو، مگر یہ کہ قرآن پاک درست پڑھنے اور اس کی گھر میں تلاوت کرنے کی عادت پیدا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر سے پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ سب کالز بہت زیادہ ہیں اور منتظر ہیں، پھر آپ فرمائیں۔ چلائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عارف طارق، میں مظفر آباد سے بول رہا ہوں۔ نگرانی شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو جادو ٹونا ہوتا ہے، یہ اس کے اثرات کا کیسے معلوم ہوتا ہے؟ میرا نام محمد عثمان ہے جی، حسن عبدال سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے جی کہ یہ جادو کے متعلق یہ ہے کہ جادو جو ہے یہ چیز اصل میں کیا ہے، اور اس کا اگر کسی پہ جادو ہو جائے تو وہ کس طرح اس کو اتارے؟ جادو ہو جانے کی علامت کیا ہے، یہی مطلب ان شورٹ ہوا نا، تو وہ کیفیت انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے، مگر اس کو جادو کا نام تو نہ دے دیں آپ۔ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے جب انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا گھبراہٹ سے شروع ہو جاتی ہے، کوئی سے بے چینی ہو جاتی ہے، یا واقعی کام میں اس طرح کے بیٹھے بیٹھے حرج واقع ہو جاتا ہے، جیسے بعض اوقات آپ نے کہتے ہوں گے کہ یار میں سونے میں ہاتھ ڈالتا مٹی ہو جاتا ہے، اچانک کسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کے اسباب جادو ہے یا نہیں ہے، اس کو طے کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ نے کسی مطلب کے روحانی علاج والے سے رابطہ کر لیا، ہمیں آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے، یا کال کے ذریعے، یا میل کے ذریعے، یا بالمشافہ آ کر آپ نے پوچھ لیا، تو وہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑا بہت سوال جواب کر کے اور ان کی جو وہ روحانی علاج کی جو کیلکولیشن ہے وہ کر کے آپ کو اللہ نے چاہا تو بتا دیں گے کہ آپ کے پاس جادو ہے یا نہیں ہے۔ مگر اللہ کی رحمت سے یہاں یہ بھی ہے کہ آپ کو بہت پازیٹو وے بتائیں گے کہ دیکھیے آپ کی کوئی طرح کی پریشانی لگتی ہے، آپ یہ کر لیں آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی کرو رحمت سے یہاں پہ پیسے نہیں لے جاتے، دعوت اسلامی پیسے لے کر یہ کام نہیں کرتے کہ ہر مریض سے کوئی پیسے لینے اور پھر مطلب کو 7 دن کی دوائی دینی ہے اور 7 دن کے بعد کہنے ایک بار دوبارہ چیک اپ کروانے ضرور آ جائیے گا تاکہ وہ دوبارہ کا بل کٹے گا، ایسا تو ہمارا ہے نہیں۔ تو تھوڑی بہت اس طرح جادو کی علامتیں اگر کہیں آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو کریں۔ مختلف نوعیتیں اور مختلف معاملات جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں مریضوں کے ساتھ، اس کے مطابق ان سے کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ ان کے جسمانی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ اس میں خاص علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ کندھوں پہ وزن زیادہ محسوس ہوتا ہے، کندھوں پہ وزن زیادہ محسوس ہوتا ہے، اس کے ایک علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے۔ اب دیکھو بھائی کندھے پہ وزن آپ کو صبح لگے تو سمجھا نہیں کہ جادو ہو گیا، بتانا اب یہ آپ نے بتا دیا وہ نہیں، رات کے سمے سوتے نا تو عموماً سونے میں وہ تکیا چھوٹا بڑا یا اونچا نیچا ہو جاتا ہے تو گردن آگے سے تو درد شروع ہو جاتا ہے، اور رات کو بولا تھا کہ کندھے میں وزن ہو جائے گا، امی میرے کو جادو ہو گیا ہے، اسی لیے علامتوں کے حوالے سے اس لیے زیادہ نہیں عرض کر رہا تھا کہ لیکن ایک علامت اس میں سے یہ بھی ہوتی ہے، آپ بتائیں تو ہم ان کو سازوں میں تفہیم کرتے رہیں گے کہ ہر وزن کو جادو نہیں ہوتا جی، ایسے ہوتے ہیں۔ باقی کہ کچھ اس میں ہوتی ہیں چیزیں جو اب ہر بات یہاں پہ بتانا مناسب بھی نہیں ہے، تو اس کو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جادو ہو گیا۔ جادو سے حفاظت کے لیے انہوں نے بھی فرمایا کہ مطلب اس کی وہ ترکیب رہے، اس میں بہت ہی آسان ترین ایک عمل عرض کرتا ہوں کہ یا ممیتو یہ روزانہ کسی بھی وقت 7 بار پڑھ کے خود پہ دم کر لیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو جادو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔ کتنے دفعہ؟ 7 بار۔ 7 بار یہ آسان ترین عمل پڑھا دیتے پڑھا دیں آپ پڑھیں گے تو اپنی برکت میں پڑھ لوں گا، آپ پڑھا دیں، آپ عادی ہو نا۔ یا ممیتو 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 یا ممیتو۔ خود کو دم کریں اللہ نے چاہتا انشاءاللہ روزہ اللہ کے درود شریف پہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ۔ اس میں یہ عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں تابعہ تعلیہ کے بستے موجود ہیں، کہیں بھی تابعہ تعلیہ کے بستوں پر پیسوں کی ترکیب نہیں ہے، فی سبیل اللہ تابعہ تعلیہ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح فی الوقت جو ہے
جو دعوت اسلامی کی جو استخارہ سروس ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی دعوت اسلامی کے تحت استخاروں کی ترکیب نہیں ہے. اس کے علاوہ کہیں استخارہ کرنے کی فی الحال استخارے کی مطلب اس طرح مقام ترکیب نہیں ہے. یہ سب ذہن میں رکھیں. اور مگر یہ ضرور کر دو کہ استخارہ یہ سب ظنی ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ہے یہ نہیں ہے، کنفرم کچھ چیز نہیں ہے. اور بس اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیں صبر عطا فرمائے اور ہمیں بدگمانیوں سے، تہمتوں سے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ کو کتنا روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے والا یہ وظیفہ مل گیا. اور یہ پڑھنے روحانی علاج ایک رسالہ ہے، چھوٹا سا جیبی سائز، 40 روحانی علاج. یہ جیب میں رکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. مدنی پنج سورہ یہ گھر میں رکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. گھریلو علاج کتاب، یہ 3 کتابیں گھر میں ہو نا، 40 روحانی علاج، گھریلو علاج اور مدنی پنج سورہ، یہ 3 آپ گھر میں رکھیں. گھر میں کسی کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی آپ کو لگ رہا ہے، آپ اس کتاب کو کھولیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ گال نظر آ جائے گا. اور اس کی ابتدا میں لکھا بھی ہوا ہے گھریلو علاج وغیرہ میں کہ طبیب اور ڈاکٹر ان سب سے مشورے کرنے کے حوالے سے، اور اس گائیڈ لائن پر آپ چلیں، انشاءاللہ تعالی امید آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد خالد اتاری اکاڑا سے. حضور آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو بھی وظائف بتائے یہ مدنی چینل کے ناظرین تمام پڑھ سکتے ہیں کہ جو امیر اہل سنت کے مرید نہیں ہے؟ کیا آیا کہ وہ بھی ناظرین یہ آپ کے اوراد پڑھ سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے متعلق تو یہی ہے کہ یہ اس کے پڑھنے کی اجازت مرید و طالب کو ہے. ہر وقت 40 روحانی علاج ہیں، مدنی پنج سورے میں روحانی علاج موجود ہیں، اس کی اجازت تو ہر خاص و عام کو ہے. مگر شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ جو ایک پیر اپنے مرید و طالبین کے لیے جو اوراد و وظائف مرتب فرماتا ہے اور انہیں مرید ہونے یا طالب ہونے کی صورت میں کچھ خاص وظائف کو پڑھنے کی اجازت مرمت فرماتا ہے، یہ سلسلہ بہت صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ ہے. اگر آپ امیر سنت کے مرید ہونا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے یا SMS کے ذریعے بھی آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ اچھا رپلائی مل جائے گا. اور آپ کا بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کو غوث پاک کا مرید بنا دیں، امیر سنت کا مرید بنا دیں. یہ شجرہ لازمی طور پر آپ کو میں دوبارہ عرض کروں کہ شجرے کو لازمی طور پر مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں. کسی کو کہہ دیں منگوا لے، جو اسلامی بہنیں ہیں وہ منگوائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے کہ ہر اسلامی بہن جو نکل تو سکتی نہیں ہے، تو کسی کو کہہ دیں گے محرم کو تو وہ آپ کو لا کر دے دیں گے. اور اس کو اپنے ساتھ اپنے جیب میں رکھیں. ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ بھی نکالا جا سکتا ہے. تو یہ لیں. اس میں شروع میں تو پورا شجرہ ہی لکھا ہوا ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یہ پڑھیں، بہت فائدہ ہو. کام اٹک جائے، کام اٹک گئے ہوں تو کیا پڑھیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے، تو فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. ایمان کی حفاظت کا وظیفہ، جان و مال، عزت، آبرو و حال اولاد کی حال وظیفہ لکھا ہوا. کتنے عجیب دیکھیں نا، ابھی وہ تاوان، وہ اغوا برائے تاوان کے جو اس وقت جو ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب سلسلہ چلا ہوا ہے، اس کے لیے ایک وظیفہ چلا نوٹ کر لیں. اغوا برائے اغوا ہی نہیں ہوں گے اللہ نے چاہا تو. کڈنیپنگ کیسز جو دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، ان سے بچنے کا وظیفہ. جنات بھی اغوا نہیں کرتے اللہ نے چاہا تو. جنت کے شیطان کے اغوا نہ ہونے کے تو وظائف بیان کیے نا، یہ اغوا ہی ہے. تو وضو کرتے وقت یا قادر پڑھیں، وضو کرتے وقت یا قادر پڑھیں، اغوا نہیں ہوں گے. ہر عضو کو دھوتے وقت یا قادر پڑھیں، انشاءاللہ اغوا نہیں ہوں گے. اب بتائیے کیا اس میں کیا مسئلہ؟ اب آپ بولو وضو نہیں کروں گا تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس. وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. نماز پڑھیں، اللہ کے حضور سجدہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد تنویر اسلم اتاری ہے. بھائی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جعلی عامل اور تعویذ گنڈے کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا لوگوں کے گھر تباہ کرنے میں زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. زیادہ خواتین ہوتی ہیں جو ان کے پاس جاتی ہیں. ایک تو بے پردگی کہ یہ فلاں کو اس نے ایسے بتایا, فلاں کو اس نے ایسے بتایا, لیکن یہ سب کچھ جھوٹ نکلتا ہے. ساس نند کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جو بڑی بہو ہے اس نے ایسا جادو کیا ہے, اس نے ایسا جادو کیا ہے, تو بہو کو کہہ دیتے ہیں ساس نے ایسا. تو یہ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد یہ پتا بھی یہ جھوٹ کہتے ہیں, پھر ہم ان کی بات کیوں مان لیتے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے انشاءاللہ. میرا نام فاروق ہے, میرا شہر کراچی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا چپکلیاں آپ کے گھر میں آتی ہیں کہ یہ جادو ہوتا ہے؟ میں عبد الکریم بات کر رہا ہوں شہر کنڈیاری سے. میرا سوال یہ ہے کہ جنات جو ہے وہ آدمی کو پکڑتا ہے یا نہیں پکڑتا؟ اگر پکڑتا ہے تو اسے جان کیسے چھڑائی جائے؟ مطلب وہ کہ ڈاکٹر وغیرہ نہیں مانتے ہیں اس کو کہ جنات ہے ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ سلامت حسین واکنڈ سے عرض کر رہا ہوں. حضور قبلہ نگران شورا کی بارگاہ سے یہ سوال ہے کہ جنات کے بارے میں تو ہم نے بہت سنا ہے, جنات ہوتے ہیں. سننے میں آیا ہے کہ دیو بھی کوئی چیز ہوتے ہیں, جنات کی کوئی ایک قسم ہوتی ہے دیو. آیا یہ کوئی چیز ہوتی ہے یا ویسے ہی ہم نے سنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تاری گزار طیبہ. میرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جنات کو خواب سے لے گئے ہیں, اب اس دنیا میں نہیں. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا جنات دلوں کے حال پہ واقف ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. میرا نام محمد اکبر اتاری, بلوچستان. جنات کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں بھی رہتے ہیں کیا؟ یہ سوال ہے میرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید بھائی, آپ نے تو عاملین کی بے عملی کے حوالے سے جو سوال کیا کہ یہ بتاتے ہیں, یہ بتاتے ہیں, اس کی تو بھی ہم نے کچھ دیر پہلے وضاحت کی تھی کہ یہ ایسا ہو تو رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات بھی ضرور کہی جائے گی کہ اگرچہ ہر عامل ایسا نہیں ہوتا, اور ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ جب ایسی کوئی چیز عامل جب بتاتا ہے جس کی کوئی ہے ہی نہیں اصل کہ وہ بتا سکے کہ فلاں نے آپ کو جادو کرا دیا, یا نند آ گئی, یا بھائی آ گیا, یہ آ گیا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, تو خالی ان کی باتوں کا مان لینا اور یہ سب کر لینا, اس سے ہم ہی کو بچنا ہے. اور ایسی جگہ جائیے جہاں پر آپ کو لگے گا یہاں تقوی, پرہیزگاری, نیکی اور عاشق رسول قسم کے مطلب کے افراد ہیں. اور میں آپ کو بار بار یہ عرض کروں گا کہ اللہ کی رحمت سے آپ کے سامنے تعویذات اتاری. اب ایسا تو نہیں کہ باب المدینہ میں تو دنیا والے رابطہ نہیں کر سکتے. 1.5 لاکھ بالمشافہ اور 4-4.5 لاکھ افراد ماہانہ وہ ہیں جن کو ہم تعویذات, اوراد و وظائف یہ سارے پرووائڈ کر رہے ہیں. 4-4.5 لاکھ افراد ماہانہ ہم سے اس شعبے میں کنیکٹ ہو رہے ہیں, بہت بڑی تعداد ہے. تو یوں مطلب کہ آپ یہاں سے کوشش کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان عاملین کے شر سے بچائے جو یہ غلط کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائیں. اسی طرح یہ چپکلی جادو, چپکلی کا جادو سے کانسیپٹ ہی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جنات اس صورت میں آ سکتے ہیں. جنات چپکلی کی صورت میں آ سکتے ہیں. چپکلی اور جادو کا اتنا کوئی کانسیپٹ بنتا نہیں ہے. تو جنات آدمی کو پکڑتا نہیں پکڑتا, تو جنات آدمی کو پکڑتا تو ہے نا, پکڑتا بھی ہے, تنگ بھی کرتا ہے, ستاتا بھی ہے. اسی وجہ سے اس کے لیے پھر ان سے جنات سے بات چیت کی جاتی ہے, ان کو چھوڑنے کا کہا جاتا ہے اور ان کو چلے جانے کا کہا جاتا ہے. بعض لوگ ضد کرتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں جنات, اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں جن کو یہ پکڑ کے رکھتے ہیں, ان سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں بچا کر رکھے. اور جو اوراد و وظائف آپ کو بیان کیے گئے ہیں آپ اس کو پڑھیں, انشاءاللہ امید ہے کہ شدید جنات و شیاطین سے نجات نصیب ہو جائے گی. آپ کو بتائیں, علاج بھی بتایا, آپ کو اوراد بھی بتائیں, طریقہ کار بھی آپ کو عرض کیا. پھر بھی اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہو تو مکتوبات تعویذات اتاریہ کی مجلس حاضر ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے, میل کے ذریعے, مکتوب کے ذریعے بالمشافہ رابطہ کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ فرق پڑے گا, اللہ نے چاہا تو. حفاظت کے لیے جو اپنی وہ یا قہارو اگر یہ پڑھ لیا کریں نا 100 مرتبہ, 100 بار اپنے بدم کر لیں, گھر پہ دم کر دیں, تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ یا قہارو موٹا قاف ہے اور ہاں مشدد ہے, تشدید ہے.
یہ بہت پاورفل ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں اعظم کی طرح بھی مطلب یہ کافی اس کے اثرات وغیرہ. ایک بار ایک پوری تصویر سو کے پڑھ لیں، یا قہار ہو یا قہار ہو، انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے فرق پڑے گا. تعویذات اطاریہ کی طرف سے گھر میں لٹکانے کے لیے بھی تو تعویذات آپ دیے جاتے ہیں، گھر میں لٹکانے کے اب وہ لگا دیں، انشاءاللہ امید ہے فرق پڑے گا. گھر میں اگر سفید مرغا رکھ لیا جائے، ہاں مرغے سے اس سے بھی مطلب ہے. اور روایتوں میں ہے کہ اگر جس گھر میں سفید مرغا رکھ لیا جائے تو اس سے جہاں تک اس کی آواز وہ جہاں تک پہنچتی ہے جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اور روایتوں میں یہ بھی ہے کہ گھروں میں اگر لیمو رکھ لیا جائے تو جنات اس گھر میں آنے تک گھبراتے ہیں. آپ کو چند علاج بتائے گئے. جنات تو سنا تھا دیو کیا ہوتا ہے؟ یہ چڑیل دیو یہ مطلب کوئی ایسا مطلب کہ بھاری جنات کوئی شکل میں آ جاتا ہوگا، دیو ہوکل کی شکل میں اپنے یہ دیو ہے. یہ شکلیں تو بدلتے رہتے ہیں نا، تو یوں دیو بن جائے گا. یہ جنات دنیا میں نہیں ہے، یہ سب کو سمجھا دو. آپ نے کہا کہ دنیا ایسا لگتا ہے کہ جنات ہی جنات ہو گئے، اتنے سارے جنات ہو گئے. ہاں آبادی تو ان کی زیادہ ہے. ہاں جنات دنیا میں نہیں ہے، یہ تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا نہ کہیں سنا ہے. اور گھروں میں ہوتے ہیں. جیسے ایک اور بھی سوال دے گا، یہ ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہ گھروں میں ہوتے ہیں مگر ہوتے ہیں، اس میں کچھ کرتے ورتے نہیں ہے. یہ ہم اپنے کام میں لگے رہے، اپنے کام میں لگے رہے. بس ایک مخلوق ہے اللہ کی، تو یہ بھی ایک مخلوق ہے جو رہتی ہے، ساتھ رہتے بھی نہیں بھی رہتے. ان کے اپنے بھی ڈیرے ہوتے ہیں، سوراخوں میں رہتے ہیں. یہ جنات کا ایک ٹھکانہ سوراخ ہے، سوراخوں میں رہتے ہیں. تو یوں مطلب اس کی ترکیب ہوتی ہے. چھتوں پہ بھی رہتے ہیں، چھتوں پہ رہتے ہیں لوگوں کے. اور بھی سوالات ہیں لیکن وقت کافی ہو چکا ہے. جن کے سوالات ہم نشر نہیں کر سکے ان سے معذرت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو شریر جنات سے، شیاطین سے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچائے. ہمارے گھروں میں جو نا اتفاقیاں، لڑائی جھگڑے ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی جادو، آسیب، اس طرح کے پریشانی مبتلا، اللہ تعالیٰ سب کو پیارے حبیب کے صدقے میں خلاصی عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون، پر امن، خوشگوار زندگی عطا فرمائے، عبادت گزاری نصیب فرمائے. بس اب دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب رہیں گے تو بہت ساری کنفیوژنس ہیں، غلط فہمی ہیں، وسوسے ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ یہ کہ پریشانیوں کو ایک حل مدنی قافلوں میں ہے. آپ مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا کریں اللہ کی رحمت سے آپ پر یا آپ کی کسی بھی قریب یا رشتہ دار یا جان پہچان والے پر کوئی سی پریشانی آئی ہے، دعا کریں انشاءاللہ مدنی قافلوں کی برکت سے اس کا بھی حل نکل آئے گا. اللہ ہمیں امن عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.